الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بتائیں قرآن مجید میں، وہ 4 ذمہ داریاں بتائیں۔ ان 4 ذمہ داریوں پر میں بہت سارے بیانات میں بیان کر چکا ہوں، تو آج مقصد وہ 4 ذمہ داریاں بتانا نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری کے ضمن میں کوئی اور چیز بیان کرنا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسی بیان کا تکرار ہو رہا ہے۔ وہ 4 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں پیغمبروں کے دنیا میں آنے کی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں گے، نمبر 2 اللہ کی کتاب سکھائیں گے، نمبر 3 حکمت کی باتیں سکھائیں گے، نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پیغمبروں کا موضوع اور پیغمبروں کا ہدف اور پیغمبروں کا ویژن وہ مادی ترقی نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی زندگی صبح و شام جو گزرتی ہے وہ مادیت کی زندگی ہے، مادیت۔ کیسے ہم اچھا کھا لیں، کیسے اچھا پی لیں، کیسے ہماری لائف اچھی ہو جائے، سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کی وہ اسی میں گزرتی ہیں۔ آپ رات کو سوتے کیوں ہیں؟ تھکاوٹ ہوتی ہے بھائی، تاکہ نیند پوری ہو تو باڈی فریش ہو جائے گی۔ یہ روحانیت ہے یا مادیت ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے رہے نا، روحانیت تھوڑی ہے تو مادیت ہے نا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی باڈی کیا ہو جائے؟ فریش ہو جائے، تاکہ آپ لائف کو انجوائے کر سکیں۔ جانور بھی سوتے ہیں، جو سوتے نہیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ آرام جانور بھی کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا آرام چاہیے، تو انسان بھی آرام کرتا ہے نیند کی شکل میں۔ پھر ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے اٹھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا مائیکل جیکسن کے سوا آپ نے جو سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوتے ہیں صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، لیکن نارملی لوگ اڑ جاتے ہیں۔ کچھ اس لیے اڑ جاتے ہیں نیند پوری ہو چکی ہے، کچھ اس لیے اٹھتے ہیں کہ ان کو بہت سارے کام نمٹانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اٹھنے کا جو عمل ہم صبح صبح کرتے ہیں، اس کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے، مادی زندگی سے؟ مادی زندگی ہے، کیونکہ بھائی اب کچھ اور کرنا ہے تاکہ سروائیو کر سکیں سوسائٹی میں۔ تو جانور بھی کوشش کرتا ہے سروائیو کرنے کی یا نہیں کرتا؟ بولو۔ تو اس میں اور ان دونوں کاموں میں، صبح رات کو سونے میں اور صبح اٹھنے میں، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ نوعیت کا فرق ہے کہ ہماری نیند گہری ہوتی ہے، جانوروں کی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہی ہلکی پھلکی نیند کی ہے۔ گھوڑے بیچ کے نہیں سوتے وہ، ہم گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں۔ پانڈا ایک جانور ہے آسٹریلیا میں نے دیکھا، وہ 22 گھنٹے سوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے۔ 22 گھنٹے سونے والا جانور ہے۔ تو مجھے تسلی ہوئی کہ الحمدللہ کراچی میں جو نوجوان چل رہے ہیں ان جیسی مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہی سوتو ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جیسے سوتو دنیا میں۔ سونے پہ بات آئی ہے، 2-3 چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں میرے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی۔
دیکھو سونے کا تعلق بھی ہمارے مذہب سے ہے. ہمارے مذہب نے بھی ہمیں بتایا کتنا سونا چاہیے کتنا نہیں سونا چاہیے. جیسے کھانے کا تعلق اصل تو میڈیکل سائنس سے ہے نا, لیکن کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی ایسی ہیں جو آپ کی روحانی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی مذہب کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں مذہب نے ہمیں بتائی ہیں میڈیکل سائنس کی بھی, نیند سے متعلق بھی. کیونکہ اگر آپ کھاتے ہی رہو گے تو مذہب پہ بھی نہیں چل سکتے آپ. صحت کی باتیں کچھ بتائی ہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیوں بتائی ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, لیکن اس لیے بتائی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, اگر آپ کو ہم نے فجر کی نماز پڑھانی ہو کہ فجر لازمی پڑھنی ہے, تو رات کو مولوی صاحب آپ کو جلدی سونے کا حکم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب آپ کا مولوی صاحب رات کو کب سونا چاہیے کتنی دیر سونا چاہیے یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہو رات کو جلدی سو جاؤ؟ تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے, لیکن مجھے اس سے نہیں ہے کہ تم رات کو جلدی سو یا دیر سے سو, تمہاری صحت کا اس سے کیا تعلق ہے. میں تو تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ فجر پڑھ لو, ورنہ فجر نکلے گی تمہاری اور اس میں چترول لگیں گے آخرت میں. تو اس لحاظ سے اسی طرح آپ نے ذکر کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, تہجد پڑھنی ہے. اب آپ 12 بجے کھانا کھاؤ, مرغے پھوڑ پھاڑ کے, جیسے شادیوں میں ولیموں میں دیگیں بس باقی رہ جاتی ہیں, ورنہ ایسا لگتا ہے کہ دیگ بھی کھا جائیں گے جس طرح سے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب پھوڑ پھاڑ کے جب آپ رات کو کھاؤ گے, تہجد پڑھو گے آپ, فجر جائے گی, تہجد کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اور تہجد میں اٹھ بھی گئے تو ڈکاریں آ رہی ہوں گی, دل لگے گا نماز پڑھنے میں, دعا مانگنے میں. دعا ایک ہی مانگو گے, اللہ یہ ہضم کر دے, جنت جہنم تو نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے آپ. تو ایسے موقع پہ کوئی مولوی صاحب آپ کو کہیں کہ رات کو ہلکا کھایا کرو, ہلکی پھلکی خوراک رکھا کرو, جلدی کھا لیا کرو. تو اگرچہ رات کو ہلکا پھلکا کھانا یا جلدی کھانا یہ حکیموں کا ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن کوئی مولانا اگر آپ کو کہہ رہا ہوگا تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوگا کہ یہ اس کا ٹاپک ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہوگا تاکہ تہجد میں آپ چاق و چوبند ہو اور دل لگے آپ کا دعاؤں میں, ورنہ ڈکاروں میں ہی ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے مذہب نے بھی کچھ ہمیں مادی چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے جس کا تعلق مادیت سے ہے, لیکن اس مادیت کا ہماری روحانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے, ہماری روحانی زندگی پہ. تو اس لیے اس روحانی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ صحت کا بھی خیال کرو, کم کھاؤ, نیند کے بارے میں بھی ہدایات دی گئیں. تو اب نیند کی بات آئی ہے تو اس لیے میں وہ تھوڑی سی وہ ہدایات ذکر کر دوں. جیسے ایک زمانے میں ڈاکٹر کہا کرتے تھے خوب کھاؤ جان بنے گی, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, ڈاکٹروں سے ہم نے سنا تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی دیر تک کے بعد کھاتے رہنا چاہیے انسان کو, ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں. تو ہمیں خود یاد ہے بچپن میں ڈاکٹر کہتے تھے کہ 2 ٹائم نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, معدے پہ بوجھ نہیں آئے گا. مجھے یہ شروع سے ہی ایک حماقت لگتی تھی کہ کیا تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہمیشہ سے انسان کی جو فطرت ہے 2 ٹائم کھانا ہے, تسلی سے کھاتا ہے. ایک 11-12 بجے کھا لیا جو صحابہ کا رواج تھا, کھایا پھر قیلولہ کیا اور پھر مغرب کے بعد کھایا یا عشاء کے فوراً بعد کھایا. یہ ہمیشہ سے انسان کی خوراک رہی ہے, اپنے باپ داداؤں سے پوچھ. ناشتہ نہیں تھا جو اب مارکیٹ میں ناشتہ بھی آ گیا ہے. تو یہ کیا تھوڑا تھوڑا بکری کی طرح جگالی کرتے رہے انسان. شیر ویر بھی ایسے ہی کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, بھوکے رہتے ہیں شدید, پھر ایک ہی دفعہ میں کھاتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں. تو ان کا تو اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے پڑے رہتے ہیں, ہمارے تو بہت سارے اور بھی کام ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور ہم اسلام میں دیکھتے تھے تو اسلام کہتا ہے شدید بھوک لگے تب کھاؤ. تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو گے شدید بھوک لگے گی؟ نہیں لگے گی. شدید بھوک لگاؤ پھر کھاؤ, اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے چھوڑ دو. تو اتنی نہ بھرو گے بالکل ہی یہاں تک بھر دو اس کو, تھوڑا سا یعنی 1-2 نوالے ابھی کھانے کا دل کر رہا ہو چھوڑ دو اس کو بس. اب بہت سے ڈاکٹروں نے یہی کہنا شروع کر دیا ہے فاسٹنگ فاسٹنگ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہا جاتا تھا. جب فاسٹنگ گوروں میں آئی نا میڈیکلی کہ اتنا فائدہ ہے فاسٹنگ کا, معدے کو آرام دو, یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ,
تو اس کا نام، یہ مجھے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں انہوں نے بتائی یہ بات، یونیورسٹی کے نام بھی بتا دیتا لیکن پتہ نہیں وہ مناسب سمجھے نہ سمجھے. تو امریکہ میں بھی رہے ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں انہوں نے لیکچرار رہے ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ گوروں میں جب ریسرچ ہوئی کہ بھائی بھوکا رہنے سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، 2 میل کے درمیان 2 خوراکوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے. بکریوں کی طرح ہر وقت جگالی کرنا اچھا کام نہیں ہے. تو پہلے انہوں نے اس کو نام رکھا مسلم فاسٹنگ. کیا نام رکھا؟ مسلم فاسٹنگ. جیسے جب ان کے جو ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، جو بیت الخلا ہوتے ہیں، جو واش روم ہوتے ہیں، اس میں شاور نہیں ہوتا. تو جب ان کے ہاں شاور آیا تو وہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں سے انہوں نے لیا. جاپان میں تو لگ گئے ہر جگہ شاور، تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ مسلم شاور. اب اس میں مسلمانوں کی عزت ہو رہی ہے کہ تم نے دھونا کس سے سیکھا ہے؟ تم نے فاسٹنگ کس سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے. تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی عزت تو ان کو پسند نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے کیا کیا باتیں بات سے بات نکلتی ہے یار، کیا کریں مصیبت. بہت ساری ایجادات جو مسلمانوں کی تھیں وہ انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالی انگریزوں نے. مسلم سائنٹسٹ کی ایجادات تھیں، بہت سے تھیوریز تھیں، نظریات تھے جو مسلم سائنسدانوں کے کارنامے تھے، ان کمبختوں نے سب اڑا دیے. سب کچھ اپنے نام سے چلائے انہوں نے. علامہ اقبال جرمنی میں رہے ہیں، میں نے ان کا گھر دیکھا ہے جرمنی میں. تو اقبال نے ایسے ہی تھوڑی شعر کہہ دیا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. علامہ اقبال جب یورپ میں گئے نا تو جو اپنے مسلم سائنٹسٹ کی کتابیں ان کی لائبریریز میں دیکھی تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے باپ داداؤں کی، یعنی ہمارے جو سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کی کتابیں یورپ کی لائبریری میں دیکھیں تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا. 30 ٹکڑے ہو گیا کہ یہ کیا قیامت ہے بھائی، یہ تو ہمارے سارے علوم تھے جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور ایسا ہمارا نام و نشان مسخ کیا ہے کہ جیسے یہ گورا دیکھنے میں جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہے نہیں. یہ ذہن میں رکھو. یہ انڈیویجول لائف میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے، نائس ٹو میٹ یو وغیرہ وغیرہ، ایماندار بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن قومی سطح پہ یہ بڑی بڑی خیانتیں کرتے ہیں. نہیں یار کیا کریں بھائی، تم لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے یار. دیکھو پرسنلی گورے بہت اچھے ہوتے ہیں، کافر بھی بہت اچھا ہوتا ہے انڈیویجول لائف میں، لیکن جو اجتماعی نظم یہ لوگ بناتے ہیں نا، جو قومی سطح پہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں گورا بے وقوف نہیں ہے مسجد سے چپل چرائے، اس سے بدنامی ہوتی ہے. اور وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ اگر چپل چرائے گا تو پیسے دے دے گا آپ کو. وہ ڈائریکٹ افریقہ میں سونے کی کانوں پہ قبضہ کرتے ہیں قومی سطح پہ، سمجھ رہے ہو. وہ مسلم کنٹریز کو دیکھو، ابھی گورے کی ایک خیانت دیکھو. ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، پاکستان نے سعودی عرب کے سفیر کو بھی ڈالا کہ جنگ رکواؤ. ڈالا کہ نہیں ڈالا سعودی عرب کے سفیر کو؟ بولو نا. امریکہ سے رابطہ کیا، جنگ رکواؤ، رکی جنگ؟ بولو نا. سعودی عرب کا سفیر آیا ہندوستان کا دورہ کر کے گیا، کوئی فرق نہیں پڑا مودی سرکار پہ. لیکن جب پاکستان نے اٹیک کیا، مودی سرکار نے ایک فون مارا ہے صدر بش کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، فوراً جنگ رکوا دی کہ نہیں رکوا دی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ کیا مطلب؟ یہ بہت نیک لوگ ہیں. جب ان کی پٹائی شروع ہوئی ہے تو پھر بند کرو جنگ، ہماری پٹائی ہو تو ہوتی رہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کافر میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. یہ اپنی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے بہت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت اچھے ہوتے ہیں. اجتماعی سطح پہ جو یہ کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے جو جھوٹ بولے، انہوں نے جو خیانتیں کی ہیں، وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مسلمان ایسے خائن نہیں ہوتے. اس لیول کی خیانتیں مسلمانوں نے آفیشلی نہیں کی ہیں، آفیشلی نہیں کی ہیں. تو ہٹلر جیسا کوئی ظالم مسلمان حکمرانوں میں گزرا ہے؟ کوئی بھی نہیں گزرا. حالانکہ مسلمانوں میں بھی ظالم بھی گزرے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ گردنیں مار دی ہیں لوگوں کی انہوں نے. ایسا تو نہیں کیا نا کہ کڑھائیاں گرم کر کر کے اس میں لوگوں کو ڈالا ہو. یہ ہٹلر کے کارنامے ہیں. ہٹلر نے یہودیوں پہ جب ظلم کیا تو اٹھا کے کڑھائیوں میں ڈالا ہے ان کو. میں جب جرمنی گیا ہوں تو میں نے
جو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں ان کو ٹھیک ہے آپ کا یہودیوں سے لڑائی تھی, اختلاف تھا, پھڈا تھا, لیکن کسی سے اختلاف اور لڑائی میں یہاں تک آگے چلے جانا کہ اٹھا کے ان کو کڑھائیوں میں ڈال دینا, یہ کافر ہی کر سکتا ہے میرے بھائی. مسلمان میں ایسا جگرا مسلمان کے پاس بولتے کیوں نہیں ہو, نہیں ہے. یہ جو میں بار بار تمہارے دلوں سے بت نکالتا ہوں نا, غیر مسلموں سے آج دنیا بہت متاثر ہے, بہت متاثر ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا بت مغربی تہذیب ہے, کیونکہ وہ دکھتے کچھ اور ہیں, حقیقت کچھ اور ہے. تو حقیقت کو دیکھا کرو جا کے, حقیقت کو. خیر صرف اسلام میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اور اگر مسلمانوں میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہے. ایک اہل حدیث عالم ہیں, بڑے اچھے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے ایک تھوڑا سا طنزیہ جملہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ تقلید جو لوگ کرتے ہیں کیا کیا برائیاں ان میں آتی ہیں. پھر انہوں نے بتایا دیکھو تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں, تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں, تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ان عالم کو جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تقلید نہیں, یہ ترک تقلید کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے, اگر وہ مجتہدین کی تقلید کرتے تو کبھی بھی مزاروں پہ نہیں جاتے. کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ مزاروں پہ جاؤ, کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ قبروں کو سجدہ کرو. تو یہ تقلید ہے, لیکن یہ اندھی تقلید ہے, یہ باپ دادا کی تقلید ہے. ہم جس تقلید کے قائل ہیں وہ مجتہدین کی تقلید ہے, وہ مزار پرستی سے روکتی ہے آپ کو. تو اگر حنفیوں میں یا مقلدین میں کوئی شرک کر رہا ہے, مزاروں پہ جا رہا ہے, تو وہ تقلید کی وجہ سے نہیں, ترک تقلید کی وجہ سے جا رہا ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ تو مسلمانوں میں اگر کوئی برائی ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں, اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہے. موضوع ہی چینج ہوتے جا رہے ہیں, کیا کریں. جس ٹاپک کو آپ پکڑ کے رکھیں نا گچی سے, کوئی ایک بندہ ہو جو وہاں سے پکڑ کے, ہاں 4 باتیں وہ میں اس آپ نے گچی سے پکڑے ہیں اس کو, گچی سے. جب کسی کو گچی سے پکڑا جاتا ہے ہلتا نہیں ہے وہ. اب آپ کے ذمے ہے گچی سے پکڑ کے رکھو اس ٹاپک کو, تاکہ میں دائیں بائیں جاؤں تو واپس لوٹ کے آؤں میں جہاں سے چلا تھا میں. اب یہ دائیں بائیں میں جاتا کیوں ہوں؟ دیکھو دائیں بائیں میں اس لیے جاتا ہوں کہ یہ الگ ٹاپک بنا کے جایا نہیں جا سکتا. یہ تو بیان کے بیچ میں کچھ علم کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ اگر اس وقت پارسل نہیں کی تو پھر وہ رہ جائیں گی, زندگی بھر کے لیے رہ جائیں گی وہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پارسل کا خاص انتظام ہے, چلا دو. ہوتا ہے نا ریڈی میں برگر بک رہے ہوتے ہیں, پارسل کا خاص انتظام ہے. ہوتا وہ عام انتظامی ہے, لیکن اس کو آپ کو پھنسانے کے لیے خاص بول دیا ہوتا ہے انہوں نے. آپ سمجھ رہے ہوتے میرے لیے کوئی خاص پیکنگ ہوگی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, وہ تو شروع میں لیا, ابھی جو اینڈنگ پوائنٹ چل رہا تھا, بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو وہ سائنسدان تھے ہمارے, بہت ساری چیزیں ہماری مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاویٰ میں اس کی پوری ایک ڈیٹیل لکھی ہے کہ جو ہوائی جہاز ہے اس کا پورا میپ مسلمان بنا چکے تھے کہ کس طریقے سے ایک چیز کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ہماری سائنسی ترقی عروج پہ پہنچنے والی تھی تو حکومتی سطح پہ ہمارا زوال شروع ہو گیا, حکومتی سطح پہ. اور کن باتوں کی وجہ سے زوال ہوا تھا؟ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, عالم تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں, وہ میں نے پڑھی ہیں, بچپن میں ہی پڑھی تھی. بہت زبردست عالم تھے. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان میں ایک بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے وہ مار کھائے جا رہا ہے. وہ اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا تنقیدی نظر سے, یعنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا تنقیدی نظر سے کہ تاریخ میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں جس سے ہم نے مار کھائی ہے, تو ہم وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم سے ہسٹری میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہم ہسٹری پڑھتے بھی نہیں ہیں, پھر وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں چترول مسلسل لگ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. عبد الرحمن اشعث حجاج بن یوسف کے دور میں کمانڈر تھے. یہ میں کئی بار پہلے بھی مثال دے چکا ہوں, لیکن دوبارہ اگر ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کیونکہ مثال بڑی خاندانی ہے. یہی والی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نا عبد الرحمن جیسے اشخاص
نہ عبد الرحمن اشعث جیسے مبارک لوگ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم دوبارہ آ سکتا ہے. تو ایسا مقابلہ جب ہوا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا وہ سنیے آپ. حجاج بن یوسف نے جب شام کی طرف لشکر بھیجا ہے نا, بنو امیہ کا حاکم تھا نا حجاج ابن یوسف, مسلمانوں کی حکومت تھی, خلافت تھی, کچھ اس میں نیک بادشاہ تھے, کچھ اس میں ظالم تھے, بد تہذیبی بدتمیز قسم کے تھے. حجاج بن یوسف تھا یہ طائف کا, اور طائف کے لوگ جو ہیں یہ سخت مزاج کے لوگ ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کا جو کلچر تھا نا, عجیب بات ہے 1400 سال کے بعد بھی اسی ٹائپ کا ہے. مدینہ کے لوگ پہلے بھی نرم تھے نبی کے دور میں, آج بھی کیا ہیں نرم. مکہ کے لوگ پہلے بھی سخت تھے, آج بھی سخت ہیں. اور طائف کے لوگ پہلے بھی بہت سخت تھے, آج بھی بہت سخت ہیں. تو حجاج بن یوسف تو تھا طائف کا, سخت مزاج آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا, عبد الرحمن اشعث, بہت سارے کمانڈر دنیا میں گئے جو لڑ رہے تھے, جنگیں ہو رہی تھی. محمد بن قاسم نے کیسے سندھ کو فتح کیا, پوری دنیا میں اسلام یورپ کے قریب قریب تک پہنچ چکا تھا. ادھر شام کی طرف لڑائیاں چل رہی تھیں, نارتھ کی طرف شام میں مسیحیوں کی حکومت تھی. یعنی یورپ کی طرف جو پہنچا تھا نا افریقہ سے ہوتا ہوا, یورپ میں نہیں, اس کے قریب قریب. باقی اگلی حکومت میں تو آپ آج بھی جائیں اٹلی میں جو جزیرے بنے ہوئے ہیں, یہ مسلم جو فاتحین آئے تھے انہوں نے جو لڑائیاں ہوئی تھی تو یہ لوگ بھاگ بھاگ کے پانیوں میں ان کو پناہ ملی تھی, تو وہیں انہوں نے پورے شہر آباد کر لیے. تو عبد الرحمن اشعث جو تھا یہ کمانڈر تھا, اور فتوحات پہ فتوحات ہوئے چلی جا رہی تھیں. اور اس کے ساتھ اس کی فوج میں کون تھے, صحابہ اور بڑے بڑے تابعین, یعنی ایسے لوگ کہ اس جیسے مبارک لوگ اتنے بڑے لشکر میں اب شاید کبھی بھی جمع نہ ہو. اور اتنا بڑا لشکر اسلامی تاریخ کا کہ اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہے, ہوتے 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 شام کے بارڈر پہ پہنچ گئے. اور عیسائیوں کی جو خلافت قائم تھی مسیحیوں کی صدیوں سے, وہ شام میں تھی. شام کا بادشاہ تھر تھرانے لگا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عبد الرحمن اشعث نے پڑاؤ ڈالا, تھک کے چور ہو گیا. اس کے ساتھ امام شعبی جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے امام شعبی, قرات کے بھی امام تھے, حدیث کے بھی امام تھے. ایسے تابعین اور صحابہ کرام بھی تھک کے یہ لشکر چور ہو کے بیٹھا ہے. پیچھے سے حجاج بن یوسف نے کسی سفیر کو بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا, عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے ہو, اس جیسا سخت الفاظ, آگے جاؤ لڑو. اب یہ بہت ہی بدتمیزی والا کلام ہے یہ, کہ آپ اپنے مجاہدین کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنا سفر کیا ہے, تھک کے چور ہوئے ہیں, آپ ان کو اس طرح تانا کر دے رہے ہو. تو عبد الرحمن اشعث کی کھوپڑی گھوم گئی. وہ لوگ پہلے بھی اس قسم کی بدتمیزیوں سے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ عبد الرحمن اشعث نے کہا کہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے, ابھی ہم تھکے ہارے بیٹھے ہیں, اور پیچھے سے آرڈر آیا کہ جاؤ بھائی ہمیں آرام کرنے تو تھوڑا. اور آرڈر بھی کس اسٹائل میں دیا ہے, عورتوں سے تشبیہ دی ہے, تانا دیا ہے. انسان عزت چاہتا ہے, عزت دار آدمی عزت چاہتا ہے. تو عبد الرحمن اشعث نے سب لوگوں کو جمع کیا, اپنے جتنے بھی مجاہدین تھے, اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم اتنے بڑا لشکر ہمارا تیار ہو چکا ہے کہ ہمیں اب آگے جانے کے بجائے نا حجاج ہی کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوفہ پہ اٹیک کرتے ہیں, اس کو ہٹاتے ہیں سائڈ سے, ویسے بھی یہ بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جذباتی باتیں ہمیشہ ینگسٹر کو, نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں. تبھی میں اتنا آج کل بولتا ہوں, جو یونیورسٹیوں میں باتیں کرتے ہیں نا, نظام بدلو نظام بدلو, کیسے بدلو, کون بدلے گا, کیا ہوگا, اس کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. بدلو لیکن کوئی پیکج تو ہو آپ کے پاس نظام بدلنے کا, کوئی طریقہ تو ہو آپ کے پاس. ہم نہیں کہتے کہ اس گندے نظام کو لے کے چلاؤ, کس طرح بدلو گے پہلے اس پہ 100 دفعہ سوچو, اور پیکج دو لوگوں کو, بھئی اس طریقے سے بدلیں گے, یہ سوٹیبل طریقہ ہے. مار دھاڑ یہی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, اور جو سنجیدگی کی بات کرے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, الٹا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو عبد الرحمن اشعث نے جب یہ کہا تو سب نے فتویٰ دیا, ٹھیک ہے جی, جا کے ہم حکومت پہ حملہ کرتے ہیں.
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی نے کلمہ حق بات کہنے سے منع نہیں کیا. حاکم وقت اگر کوئی برا کام کرتا ہے آپ اس کے خلاف اس کی برائی کو برا کہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ برا ہوا ہے, اس کے منہ پہ جا کے کہیں آپ, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. لیکن کیا اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے, اس کی حکومت کو پلٹنے کی کوشش کی جائے, بغاوت کی جائے, اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. میں جب کینیڈا میں تھا نا تو ایک اسکالر تھے, بار بار پاکستان میں بغاوت کی باتیں کر رہے تھے, تو میں نے اس پہ حدیث صحیحہ کے ساتھ پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, حاکم وقت تمہاری کمر پہ کوڑے بھی مارے, بغاوت نہیں کرنا, برداشت کر لینا. اس کا معاملہ کس پہ چھوڑ دینا؟ اللہ پہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے احتجاج مت کرو, احتجاج مت کرو, احتجاج کرو, بغاوت الگ چیز ہے. بغاوت مسلح ہوتی ہے, اسلحے سے ہوتی ہے, اسلحے کے زور سے اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش. آپ نے فرمایا مت کرنا, چاہے وہ ظلم کرے, چھوڑ دینا. سارے کام دنیا میں نہیں ہوتے, کچھ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ آخرت کے لیے رکھے جاتے ہیں. ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر لوگوں کو بزدل بنا رہے ہیں؟ نا 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 نا, بزدل نہیں بنا رہے. اجتماعیت میں جو خیر ہے اس خیر کے حصول کے لیے انفرادی ضرر کو برداشت کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حکومت حاکم کبھی اچھا آئے گا کبھی برا آئے گا, یہ چلتا رہے گا, لیکن اجتماعی نظم خراب نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا. جب کوئی کام بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے شر بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہو رہا ہو اور 100% بالکل درست ہو, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں کہیں کبھار چوریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, کھانچے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. فیکٹری کا مالک چاہے میں خلافت قائم کر دوں ایک دم سب, بھائی فیکٹری بند ہو جائے گی تیری. وہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. سعودی عرب میں ایک بڑی کمپنی ہے, مجھے کسی نے بتایا اس کمپنی میں کچھ لوگ چوریاں ووریاں کر رہے تھے. کہہ رہے میں نے کمپنی کے اونر کو بتایا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس نے کہا بھائی ہونے دے یار, ایسے ایک ایک کے پیچھے پڑنا شروع ہو گیا ہمارا تو یہی کام رہ جائے گا. صحیح ہے, ہاں کوئی سامنے آ گیا تو پکڑ لیں گے اس کو. اب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی چھوٹے موٹے کرنا شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے کہا چلو فلاں مسجد سے چپل سے بسم اللہ چپل سے کرتے ہیں ہم. گھروں میں دیکھ لو, چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, گھر 100% ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہے, اور گھر بھی اتنے سے, ایک بیوی 2 بچے, گھروں کے ساشے ہیں یہ, اس کو گھر تھوڑی بولتے ہیں, افراد ہی نہیں ہے گھروں میں, پھر بھی ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے. شوہر کچھ بیوی کو برداشت کرتا ہے, آڑی ترچھی ہے, چل یار چلا یار اب چھوڑوں گا, بچوں کو کون پالے گا. عورت آڑے ترچھے میاں کو برداشت کر رہی ہوتی ہے, چلاؤ یار ٹھیک ہے اب صحیح ہے, گزارا ہو رہا ہے, کیا کریں. تھوڑی بہت شکایتیں کر رہی ہوتی ہے. شکایتیں کرنے سے تھوڑی منع کیا شریعت نے, بغاوت سے منع کیا ہے. حکومتی پالیسیوں پہ اعتراض کرنے سے منع نہیں کیا, وہ کرو, بغاوت سے منع کیا ہے. 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. تو آڑے ترچھے میاں کو برداشت کر رہی ہوتی ہے عورت, آڑی ترچھی بہوؤں کو, میں کہنے والا تھا ساس برداشت کر رہی ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوتا, وہ سیدھی بہو نہیں برداشت ہوتی, اس سے آڑی ترچھی کہاں سے برداشت ہوگی. خیر, ایک انگریز کا ایک کلپ میں نے دیکھا, میں حیران ہو گیا یار. وہ انگریز نے بولا, اس کا نا وہ ہندی میں ترجمہ آ رہا تھا, وہ کچھ بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا یہ بھی ایسے ڈراؤنا ہے میری ساس کی طرح. میں نے کہا ان لوگ کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, لیکن پھر بھی ساسوں کا خوف ابھی بھی باقی ہے, ان کے ڈی این اے میں آ گیا ہے اتنا. اس سے پتہ چلتا ہے ساس بہت پہلے سے ہی ساس ہی ہے. وہ اماں ہوا, اللہ نے ان کو ساس کی ٹینشن سے بچایا تھا بس. ایک وہ خوش قسمت خاتون تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اماں ہوا, جن کے صرف شوہر تھے, نہ جٹھانیاں تھیں, نہ دیورانیاں تھیں, اور نہ ساس تھی. سوچو کیسی لائف گزاری ہوگی, ہے نا, زبردست, سبحان اللہ. خیر, ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, دوبارہ آ رہا ہوں ٹاپک پہ.
تو اسی طرح اب دیکھو عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیثیں نہ پہنچی ہوں, یا جب ہم لوگ کے ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے, حدیث جب ہمارے مطلب کی ہو تو ٹھیک ہے, مطلب کی نہ ہو تو پھر تعویلات کرتے ہیں, اس میں گھماتے پھراتے ہیں, یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے. حدیث کے تو صاف الفاظ ہیں بھائی, وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اجتماعی نظم کو مت توڑو. اسی طرح یاد رکھو یہ صرف ریاست کے بارے میں نہیں ہے, ہر جگہ کے بارے میں ہے. کسی مدرسے میں آپ ہو, اجتماعی نظم کو خراب مت کرو. آپ کی ذات پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, نکل لو وہاں سے, ریزائن دے کے چلے جاؤ. ہر وقت یہ نہ کرو کہ غیبتیں شروع کر دی, میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, میرے ساتھ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو 100% ٹھیک چلے. تو ادارے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, ایک دفعہ بڑے کو بتا دو, 2 دفعہ بتا دو, بہت زیادہ 3 دفعہ, 4تھی دفعہ نہیں بتاؤ, بس چھوڑ دو اس کو, نہیں ٹھیک ہو سکتا, چھوڑ دو, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ دیکھ لو کہ مجھے اس سے اچھی جگہ مل سکتی ہے تو چلے جاؤ, نہیں مل سکتی تو وہیں رہو آپ اور برداشت کرو اس کو. لیکن آپ نے ہر ادارے میں, آفس میں دیکھا ہوگا نا, فسادی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ابے یہ ایسے ہو رہا ہے, ابے یہ یوں ہو رہا ہے, ابے یہ ایسے ہو رہا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. کچھ ہوتے ہیں فسادی جن کو اپنے کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کمبختوں کو. ہر وقت باس کو پتا ہوتا ہے یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, میری غیبت ہی کر رہا ہوگا, میرے سامنے چمچا بنا ہوا ہے, یسر یسر کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے میری برائی ہوگی. یہ مدرسوں میں بھی ہوتا ہے. ایک مدرسے کے محتمم آئے ہمارے یہاں, کہتے ہیں کہ جب میں 4 ٹیچروں کو دیکھتا ہوں نا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے یقین ہوتا ہے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی. وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناظم جو ہے یہ ایسا ہے, یہ تنخواہ نہیں دیتا ہے, یہ خود گاڑیوں میں گھومتا ہے. یا بھائی گاڑی کا پہلے پتہ کر لو کس کی گاڑی ہے, ہو سکتا ہے کسی نے اس کو سیکیورٹی کے لیے دی ہوئی ہو, یا کوئی اور مسئلہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھا رہا ہو, امکان ہے. تو آپ جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے چپ کر کے اپنا کام کرو اور پتلی گلی سے نکلو آپ. اس طرح مسجدوں میں بھی ایسا ہوتا ہے بھائی, 100% کوئی کمیٹی پوری صحیح نہیں ہوتی, کوئی امام پورا صحیح نہیں ہوتا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بتا دیا, نہیں ہو رہا ٹھیک, کوئی بات نہیں, اپنا نماز پڑھو, پتلی گلی سے نکلو چپ کر کے, فساد نہ پھیلاؤ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میں اصلاح کا جذبہ بے انتہا تھا. وہ کبھی کوئی برائی دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھتے تھے. وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ 3 دفعہ بتاؤ, 4تھی دفعہ مت بتاؤ, بس. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں, فیکٹریاں بھی تباہ ہوتی ہیں, دفتر بھی تباہ ہوتے ہیں, اور اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح تباہ ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ لو نا, سوشل میڈیا پہ کوئی پازیٹو بات سننے کو ملتی ہے؟ ہر شخص دوسرے کی شلوار اتار رہے میڈیا پہ. اپوزیشن حکومت کی پگڑیاں اچھال رہی ہے, اور جب یہی حکومت اپوزیشن میں آئے گی تو اس وقت جو حکومت ہوگی ان کی پگڑیاں اچھالیں گے. ابھی جو حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کی کو عزت دے رہی ہے, کل یہ اپوزیشن میں آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ کی پگڑیاں اچھالے گی. سب ایک دوسرے کی پتلونیں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. تو دماغ میں گوبر نہیں بھسے گا تو اور کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر وقت منفی 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 منفی, تو ڈپریشن میں جائے گا, اسٹریس میں جائے گا. میں نے تو صحیح بتا دوں 1 ہفتے سے سوشل میڈیا دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا سکون مل گیا مجھے, بھائی چھوڑا یار, بھاڑ میں جائے یار ایسی کی تیسے. جب تک کوئی خاص خبر نہ آ جائے نا, کوئی لوگ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ واقعہ, تو پھر میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں, میں تو ہی بتا دے ہوا کیا ہے. کام کی چیز دیکھو بھائی میڈیا پہ, جو آپ کی ضرورت ہے. نہیں ہے تو چھوڑو اس کو, بند کر کے رکھو. کیونکہ منفی چیزیں, مثبت بہت کم. دیکھو پاکستان کے بارے میں کیا ملے گا, یہ ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. سن کے آدمی کہتا ہے کچھ نہیں بھی ہوا ہوگا, حالانکہ آپ صبح پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہوگے طبیعت سے. دکانیں بھی, ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے, ایک بندہ کہہ رہا ہے بزنس تباہ ہو گیا, بزنس برباد ہو گیا. کہہ رہا میں اس کی دکان پہ گیا تو کسٹمر کا رش دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کل باتیں کیا کر رہا تھا, بزنس تباہ ہو گیا, اور تیرے پاس تجھے تو ملازم رکھنے پڑیں گے کسٹمر کو نمٹانے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ اس کی اپنی دکان چل رہی ہے, نوٹ چھاپ رہا ہے, لیکن میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. میں مانتا ہوں بہت سو کا بزنس تباہ بھی ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جس کا ہوا ہے وہ روئے نا, جس کا نہیں ہوا وہ بھی رو رہا ہے. غصہ آ رہا ہے, اگریسو ہو رہا ہوں, نارمل, ریلیکس. تمیز سے بات بھی کی جا سکتی. تو دیکھو مجھے بتاتے ہوئے اتنی ڈپریشن ہو رہی ہے, جب آپ میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھو گے تو کتنی ہوگی. میں کتنا غصہ آ رہا ہے نا مجھے, بتاتے ہوئے غصہ آ رہا ہے. تو سوچو جب یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھو گے تو کتنا بوکھلائے گا انسان. تو اس سے صحت اچھی ہوگی, خراب ہوگی, برباد ہو جائے گی صحت اس سے. تو میڈیا کا کام ہے نیگیٹو چیزیں پھیلانا.
کیونکہ چلتا وہی ہے بھائی, مثبت بات چلتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, کوئی اچھی خبر. میں نے کہا اچھی خبر یہ کہ ڈالر کتنے کا ہے ابھی, 280 چل رہا ہے وہ میرا خیال ہے. میں نے کہا 6-7 مہینے سے اس پہ رکا ہوا ہے. اچھی خبر نیوز. کہہ رہے ہیں اب یہ سب ڈرامے بازی. میں نے کہا تو سڑا ہوا ہے, سڑا ہوا ہی رہے گا تو ہمیشہ, تیری قسمت میں خوش ہونا ہے ہی نہیں. جیسے کوئی اکنامکس کے بڑے بڑے ماہرین سے اس کے تعلقات ہو نا, انہوں نے اس کو رپورٹیں پیش کی ہوں کہ یہ آرٹیفیشل ہے. بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. ہاں, سندھ کا جو معاملہ ہے نا, سندھ اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ پسند نہیں. کہیں میرے بیان سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ان عظیم لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. بہت, وہ تو آپ دیکھ لو ابھی واقعہ کیا ہوا ہے, بیان کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے. تو لیکن میڈیا پہ بہت کچھ نیگیٹو ہے, بہت کچھ صحیح بھی ہے اس نیگیٹو میں. لیکن دیکھو وہ جھوٹ جو وہ سچ, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بھولا جائے نا, وہ جھوٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ جھوٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام ہے بھائی, جو ہم کر سکتے ہیں کریں. اب جیسے وہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, وہ بچی کی بیچاری کی موت ہوئی, بہت ہی اس معصوم بچہ, اس کی ویڈیو بھی آئی ہے. میں نے لوگوں سے کہا سندھ کو, حکومت کو تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے. کم از کم باہر نکل کے اپنے گٹروں کے ڈھکنوں کو چیک کرو. میں فوراً باہر آیا تو 2 گٹر ہمارے گھر کے قریب کھلے ہوئے ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہیں. ہم نے کہا بھائی حکومت کو چھوڑو ایک طرف. میں نے پھر ساتھیوں سے کہا میں اس پہ ولاگ بناتا ہوں, خود بھی اس کے ڈھکن اپنے خرچے پہ لگاؤں گا, لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے گٹروں کے ڈھکن اپنے خرچے پہ لگا دو بھائی. سمجھ رہے ہو, یہاں اللہ نہ کرے کوئی بچہ گرا تو حکومت آپ کو دیت کے پیسے بھی نہیں دے گی کہ ہماری غلطی سے, ورنہ شریعت میں تو دیت ہے نا, بچہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, دیت تو دو. لوگ کہتے ہیں جی چرسی ڈھکن چوری کر کے لے جاتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں لوگ. لیکن جب گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک کام چرسی کر رہے ہیں تو اس کے بچاؤ کا انتظام بھی حکومت کے ذمہ ہے یا نہیں ہے. ڈھکن ایسے لگائے جائیں, سیمنٹ سے جوڑ دیے جائیں کہ بوقت ضرورت آرام سے توڑا جا سکے, کم از کم چرسی اٹھا نہ سکے اس کو. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو چرسیوں کو فری میں چرسی بانٹ دو میرے بھائی, چرس بانٹ دو تاکہ وہ یہ کام نہ کریں, یا تو چرس چھڑواؤ ان سے, چرس کی اسمگلنگ روکو. ہمارے ایک دوست نے ایسا ہی کیا, ان کے علاقے میں مسلسل چوریاں ہو رہی تھیں, اور یہ چرسی ان کو ہیروئنچی ہے نا, ان کو ہیروئن چاہیے. یہاں ہم نے ایک ہیروئنچی پکڑا تھا, پھر چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. اس نے بولا بھائی میں جب ہیروئن نہیں ملتی مجھے مارو, قتل کر دو, مجھے ہیروئن چاہیے, وہ بغیر پیسوں کے نہیں ملتی, کوئی زکات میں ہیروئن نہیں نکالتا, اس کو تو چاہیے, وہ تو کرے گا. تو ہمارے ایک دوست نے حل یہ کیا اپنے علاقے میں, انہوں نے مجھے خود بتایا, کبھی ولاگ بناؤں گا, ان کو بھی لے آؤں گا میں انشاءاللہ. وہ کہنے لگے ہم نے ہمارے علاقے میں بہت چوریاں ہو رہی تھی, ایک ہیروئنچی تھا, چرسی تھا, یا پتہ نہیں چرسی تھا ہیروئنچی تھا کیا تھا, چرسی تھا میرا خیال ہے, اس کو ہم نے پکڑا. بولا کیا مسئلہ کیا ہے, کہتے یار مجھے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کہہ رہے ہم نے کہا کہ ہم تجھے یہ دے دیا کریں گے صحیح ہے, اور اب تیرا کام ہے یہاں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا, بس تو نے, تیری چرس ہمارے ذمے, لیکن کوئی اور چرسی یہاں نہ گھسے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ایک چپل بھی چوری نہیں ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں ہم اس کو پڑیا کا انتظام کر دیتے ہیں کہیں سے. کہتے ہیں ایک دن اس کا فون آیا, ایک دکان اس کا فون آیا کہ وہ ایک دکان کے اندر کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اسی محلے میں ہی دکان تھی, شٹر گرا ہوا, ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. جب جھانک کے دیکھا, وہ ایسے پروفیشنل چور تھے, انہوں نے تالا والا توڑ کے شٹر اوپر کیا, اندر گئے اور شٹر گرا دیا تاکہ اندر مال سمیٹیں. تو چرسی نے جانے تو دے دیا ان کو, اس کے بعد مخبری کی کہ اس دفعہ 2 پڑیا چاہیے مجھے. بندے پکڑوائے, کہہ رہے ہم نے پکڑا ان کو, اور دور کھڑا ہوا ایک بندہ نگرانی کر رہا تھا ان کی, دور کھڑا ہوا. تو
یا تو گورنمنٹ ان چرسیوں کو فری میں چرس دے یا ڈھکن کسی اور طرح سے محفوظ کرے. لیکن میرے بھائی گورنمنٹ تو جو گورنمنٹ کا کام ہے نا, تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلے میں جا کے خود ہی کم از کم ڈھکن تو لگا دیں یار. روتے رہیں گے اللہ نہ کرے ساری. میں نے بہت واقعات دیکھے ہیں گٹر میں گرنے کے. ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا, میری عمر اس وقت ہوگی 17-18 سال, تو صبح سے غائب تھا وہ گھر سے. اتنا خوبصورت بچہ, وہ فیملی بھی بڑی مالدار گھرانے کی تھی. صبح سے اعلانات ہو رہے ہیں مسجد میں, بچہ غائب ہے, بچہ غائب ہے, بچہ غائب ہے. گٹر کا ڈھکن لگا ہوا تھا, کس لیے کسی کا شک ہی نہیں گیا. وہ ڈھکن ایسے تھا کہ وہ بعض ڈھکن ہوتے ہیں نا, وہ پاؤں اندر گیا اور وہ دوبارہ 18-20 گھنٹے بعد کسی کا خیال آیا کہ یار اس میں دیکھ لیں. لوگوں نے کہا یہ تو بند ہے ڈھکن, کہاں سے ہٹایا تو اندر مرا ہوا پڑا ہوا تھا بیچارہ, 7-8 سال کا بچہ تھا. تو یہ گٹروں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائی خود ہی ہمیں خیال کر لینا چاہیے, کیا توقعات لگائیں ہم. جی ہاں, وہ بھی توڑتے ہیں. پانی نہیں آتا تو ٹینکر آتے ہیں, وہ گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر سے جاتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. کچھ کام ہو بھی جاتے ہیں. ہم گئے تھے ایم ڈی کے پاس علاقے کے پانی کے لیے, تمیز سے جا کے بات کی, تو کچھ کام تمیز سے ہو بھی جاتے ہیں الحمدللہ. پھر علاقے میں پانی آنا شروع ہو گیا, تو اب اللہ کرے آتا رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا. اس نے کہا کہ ہم انتقام لیتے ہیں اور یہ ظالم آدمی ہے, ہم اس کی حکومت گراتے ہیں. وہ بہت بڑا لشکر لے کر حجاج بن یوسف پہ اس نے اٹیک کر دیا. حجاج بن یوسف تھا حکومت میں, حکومت کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں. حجاج کو جب پتا چلا تو تمام اطراف سے اس نے فوجیں بلا لی اپنی, بھی بغاوت ہو رہی ہے, اس کو کچلو. حکومت غالب آ گئی. اور پھر جو اس نے قتل کیا ہے, صحابہ کرام کو بھی قتل کیا, تابعین کو بھی قتل کیا. اس نے کہا کہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. عبد الرحمن اشعث جو کمانڈر تھا, جو مجاہد تھا, وہ فرار ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے, فرار ہو کے پناہ کس سے لی ہے اس نے؟ وہی شام کے بادشاہ سے جس سے ابھی لڑنے جا رہا تھا. یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. آپ کسی اسلامی کنٹری کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اور آپ ایجنٹ بن جاتے ہیں امریکہ کے, آپ کو انڈیا سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی ہاں نا, آپ دیکھ لو نا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا. جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا ہے تو رزلٹ کیا نکلا, کس کی گود میں چلا گیا تھا؟ انڈیا کی گود میں. اب انڈیا سے آزاد ہوا ہے, اب آزادی ملی ہے بنگلہ دیش کو. اس وقت تو بنگلہ دیش والے بڑے خوش تھے کہ ہم پاکستان سے الگ ہو گئے, آزاد ہو گئے, ہماری ایک قوم ہے, ہماری ایک زبان ہے. بعد میں ان کو, لیکن عقل مند تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں, یا کسی اور نے ہمارے ساتھ گیم کھیلا ہے. تو اب دیکھیں علماء کے دورے ہو رہے ہیں, میں بھی گیا ہوں, مولانا فضل الرحمان بھی گئے, اور اورنگزیب فاروقی صاحب گئے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو بھی بلایا تھا, وہ سیکیورٹی کی تھریٹس کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا کا پورے 100% ابھی انفلوئنس ختم نہیں ہوا ہے, 100% انفلوئنس, کیونکہ انڈیا تو کافی حد تک ختم ہو گیا. لیکن بہرحال ان کے جو خفیہ ایجنسی کے لوگ, جاسوس تو ہوں گے نا اندر, تو سیکیورٹی کا جب تک پراپر انتظام نہ ہو. مفتی صاحب کو بھی بلایا تھا, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو, وہ اس لیے نہیں گئے. جب میں جا رہا تھا تو ان کا بھی سفر تھا میرے ساتھ, لیکن انہوں نے خود ہی کینسل کیا, اس لیے کہ لوگ کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا وغیرہ, ایسی فضول کی باتیں. تو خیر, تو عبد الرحمن اشعث نے بغاوت کی اور رزلٹ کیا نکلا؟ اتنے بڑے بڑے مجاہدین, محدثین, قراء, حفاظ, سب کو قتل کر دیا. حکومت ایسا ہی کرتی ہے جب بغاوتیں کچلتی ہے. حجاج کے چہرے پہ بھی ایک کالک لگ گئی, صحابہ کرام کے قتل کی, تابعین کے قتل کی. سارے صحابہ ساتھ نہیں تھے, بہت سے تو اس کو غلط بھی کہہ رہے تھے, وہ اس بغاوت میں شریک نہیں تھے, بلکہ وہ حجاج کے ساتھ تھے. اسی وجہ سے ساتھ تھے کہ بھی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں اس کا جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عبد الرحمن اشعث بھاگ کے چلا گیا شام, اور شام کے بادشاہ سے پناہ مانگی. شام کے بادشاہ نے اس کو پناہ دی. وہ تو چاہ رہا تھا کہ مسلمان کمانڈر آئیں میرے پاس. حجاج تھا بہت پاورفل, طاقتور, اور یہ حجاج پاورفل نہیں تھا, اسلام پاورفل تھا اصل میں. مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, گورنر ظالم ہی کیوں نہ ہو,
ہیں تو مسلمان نا, اس سے فائدہ تو اسلام کو ہو رہا ہے نا. انڈیویجولی کسی کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے. جب کوئی امیر یا کمانڈر ہوتا ہے, فتوحات تو ہو رہی ہیں, اسلام تو پھیل رہا ہے نا دنیا میں. تو حجاج ابن یوسف نے دھمکی لگائی شام کے بادشاہ کو کہ عبد الرحمن اشعث کو میرے حوالے کر دے, ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, تیری نسلیں یاد رکھیں گی. وہ ڈر گیا, اور اس نے, کیونکہ اس وقت مسلمان پاور میں تھے اس لیے وہ ڈر گیا. آج مسلمان پاور میں نہیں ہے. آج کوئی ایسی بغاوت ہوتی ہے تو غیر مسلم طاقتیں آپ کے مخالفین کو پناہ دیتی ہیں, اور آپ ان کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ ہمارے حوالے کر دے, بلکہ وہ پھر وہ یوز کرتی ہیں, استعمال کرتی ہیں میڈیا پہ بھی. وہ پیسے دے دے کے آپ کے اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو کا منفی ذہن بناتے ہیں. ان صحافیوں کو پیسے دیتے ہیں کہ ہر چیز کو منفی لے کے جاؤ, ایسا دکھاؤ کہ ملک میں سب گندی گند ہے, یہ ملک کے خلاف ہو جائیں. وہی حشر کہو جو لیبیا اور عراق کا ہوا ہے, ان کا وہ حشر کرو. ایک واحد ملک بچ گیا ہے پاکستان, ورنہ آپ دیکھو جتنے بھی پاورفل کنٹری تھے سب ختم. ایک ترکی بچ گیا, ایک پاکستان بچ گیا, بس سب کا بیڑا, اور سب کا بیڑا غرق باہر سے نہیں ہوا ہے, اندر سے ہی ہوا ہے. باہر سے ہم سے لڑنا بہت مشکل کام ہے بھائی, جو ہوتا ہے اندر سے ہی ہوتا ہے. حکمرانوں کی مخالفت کرو میرے بھائی, لیکن ملک سے محبت کرو, ملک سے محبت کرو. ملک پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, ملک کی جب بات آئے گی سب متحد ہوں گے. خیر, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو شام کا بادشاہ تھا اس نے عبد الرحمن کو حوالے کر دیا, بیڑیوں میں ڈال کے. جو حجاج کے فوجی آئے تھے نا لینے کے لیے, جا رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ, کہیں رات کو ان کا پڑاؤ تھا, اس نے پتہ نہیں اپنے آپ کو گرایا ہے نیچے, یا ان فوجیوں کو گرایا ہے, کیا ہوا ہے, خودکشی کی ہے, کیا ہوا, واللہ عالم. لگتا تو نہیں ہے کہ خودکشی کی ہوگی, لیکن بہرحال کیونکہ اس کو پتا تھا حجاج کے سامنے جاؤں گا تو کیسے مارے گا وہ مجھے, تو اس نے جب گرایا اپنے آپ کو بھی, وہ فوجی بھی کھائی میں گر کے مر گئے, اور عبد الرحمن اشعث کی بھی موت ہوئی. کہاں مجاہدین کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے, تھوڑا صبر کر لیتا کہ ٹھیک ہے حجاج ابن یوسف نے بدتمیزی کی ہے, ہمیں عزت نہیں دی, لیکن اجتماعی مفاد کی خاطر کیا کر لو, برداشت کر لو. نہیں کیا برداشت, نتیجہ کیا نکلا, خود بھی گیا, اور کتنی بڑی امت تباہ ہو گئی, اور وہ لشکر جو فتوحات ہو رہی تھی وہ بھی رک گئیں. اب میں ایک بات کروں, ایک اسکالر نے لکھا نہیں, کہا ویڈیو بیان میں, آج وہ اس امت کو نا اکسا رہے ہیں کہ کہاں گئے عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ جو حجاج کو لگام دینے کے لیے نکلے تھے. مطلب یہ تھا کہ آج سارے علماء گونگے بن گئے ہیں, عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے. اب بتاؤ, تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے بجائے وہی غلطی دوبارہ دہرانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وہی غلطیاں کرو جو عبد الرحمن اشعث نے کی تھی, اس کو پازیٹو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ویڈیو بیان دیا جا رہا ہے کہ اب وہ عبد الرحمن, یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں, وہ عبد الرحمن اشعث جیسے بہادر لوگ کہاں گئے جو حجاج کے خلاف نکلے تھے. آج تو سارے مولوی زبانوں کو سی کے بیٹھ گئے ہیں. بھائی جان, اس بہادری کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ خالی بہادری اسلام میں مطلوب نہیں ہے, وہ بہادری جس کا رزلٹ زیرو ہو, نقصان ہو, اس بہادری سے بزدلی بہتر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی پولیس آفیسر آیا, آپ نے بہادری میں رکھ کے چماٹ لگا دیا, اس کے بعد اس نے جھوٹے کیس ڈال کے آپ کو اندر کر دیا, اب ساری زندگی معافیا مانگتے رہو گے آپ. بہادری کا ایوارڈ تو مل جائے گا, لیکن یہ اس بہادری پہ بھی آپ قائم نہیں رہو گے, بعد میں کیا کرو گے, معافیا مانگتے رہو گے آپ. تبھی جیسی پولیس آتی ہے یس سر جی سر شروع ہو جاتا ہے. ہاں, جس کا باپ ڈی ایس پی ہو وہ ایس ایچ او سے تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن باقی سارے یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیوں نہیں بہادری دکھا رہے؟ پتا ہے بھائی, بہادری دکھائی گلے پڑ جائے گی. پھر بھی دکھاؤ بہادری جہاں مرضی دکھانی ہے, لیکن عبد الرحمن اشعث والی غلطی بولو یہ نہیں ہوگی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے, اگر اسلامی حکومت میں بغاوت کا کب کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا تو عبد الرحمن ابن اشعث جیسے مبارک لوگ
دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اور حجاج جیسا ظالم پیدا نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے ظالم کے خلاف اتنے مبارک ترین لوگوں نے خروج کیا, اس خروج کے اتنے خطرناک نتائج نکلے, آج نہ اس جیسے ظالم حاکم ہیں اور نہ ان کے خلاف نکلنے والے عبد الرحمن اشعث جیسے مبارک لوگ ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اس جیسے مبارک لوگ ہیں, ان میں تابعین صحابہ تھے. اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین اور ان کے جو, کیونکہ یہ سب جانتے تھے نا ہسٹری, تو ان سب کے اسی بارے میں پھر کتابوں میں انہوں نے فتوے دیے, نا 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 مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. بعض ملکوں میں بغاوت ہوئی, کامیاب ہوئی, لوگ کہتے ہیں دیکھو بغاوت کامیاب ہو گئی. ان ملکوں میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی, اس لیے اس کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. حکومت ہی نہیں تھی وہاں کوئی, ہر علاقے میں ایک الگ کا کوئی سردار تھا, تو اسٹیٹ ہی نہیں تھی, ریاست ہی نہیں تھی. جہاں ریاست مضبوط قائم ہو جائے گی تو پھر اسلام کا حکم یہ کہ نا نا نا. ابھی دیکھو پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا نا کہ حرمین کا ہم دفاع کریں گے, اس پہ خوش ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو کسی بھی جرنیل سے اختلاف ہو, ٹھیک ہے کرو آپ, کون سا کسی کے فرشتے ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ایک اچھی بات ہے کہ حرمین کا دفاع کس کو مل گیا؟ پاکستان کو. اس پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں سعودی عرب اپنی ناجائز حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو نچوڑ رہی ہے. کس قدر منفی تبصرہ ہے یار. سعودی عرب میں بادشاہت ہے نا, تو اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے استعمال کس کو کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو. بھائی صاحب سعودی عرب کی حکومت فرض کر لو ناجائز ہے, اس ناجائز حکومت کو ختم کرنے سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ. بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی. اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا, یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے ہیں اس زمانے میں, جو ان کے پاس ہے نہیں. جیسا بھی ہے سعودی عرب, اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو آپ, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا, نا 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 نا, جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں. چلو حکومت اگینسٹ, میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں, لیکن یار کوئی بھی پازیٹو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکال لیں کہ یہ بھی غلط. فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار, حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے. ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں, اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے. بھائی بادشاہت جائز ہے ناجائز ہے, بچنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں. اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے. آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو, لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے, حکومت بچانے کی کوشش کرو گے. بھائی کچھ بھی ہو سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں ہونے دینا ہم نے, ٹھیک ہے کچھ صحیح کچھ غلط, تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اسٹیٹ کے خلاف گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا. اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفینس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے, فوجی طاقت ہمارے پاس ہے. اکنامکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنامکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے. سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکوٰۃ صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے ابھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکوٰۃ کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے, لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا. زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ, وہ بھی نہیں لگاتے, وہ بھی کھا جاتے ہیں. کیا کریں پھر؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو, جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منفی سوچنا چھوڑ دو. کچھ منفی بھی ہے, کچھ صحیح بھی ہے, کچھ غلط بھی ہے, لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا. ایک کام اچھا ہوا ہے,
باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو، کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی. ایز اے ادارہ، ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں، جو ڈیفینس کرنے والی جو ادارے ہیں، تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی، وہ پھر کمزور پڑیں گے، اس سے گت ہماری بنے گی. سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ، بلکہ الٹا کر رہے ہوتے. کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. شگر ہے شارٹ ہیں. صحیح ہے نا؟ ایک غلطی ہو گئی تھی اجتماعی نظم میں. شریعت نے کہا برداشت کرو بھائی، برداشت کرو. کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو، علماء کے بیان سن لیا کرو، مسائل وسائل سن لیا کرو، اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں. بس موبائل بند کیا ایسی کی تیسی. باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث ہی اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے، اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو آرڈر دے دیں، بس ٹھیک ہے بھائی بادشاہ نے آرڈر دے دیا، بولتے بھی نہیں ہیں، خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ، سب کو پتا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں؟ آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے سب کی. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے. نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا، دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر، تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں، نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو، تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو، تہجد پڑھ سکو. تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں، اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، حقوق بھی ادا ہوں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا، کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو، پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی، اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ایسے مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے. تو دھلائی شاور، کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے. اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا، اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ. اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ. میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ، میں نے مطالعہ کر رہا ہے. یہی طالب علم نہیں، سوری، اپنے گارڈ کو بولا، میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ، بخاری لے کر آؤ. بار بار بخاری کہہ رہا ہوں، تو وہ بخاری سامنے رکھی ہوئی نہیں لے کر آ رہا. مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا. میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے، بخارات، وہ آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں، بخاری. تو آپ لے کر آئے گے آب خورا، تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی. اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں، گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے، وہ اردو ہی ہے. بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو، اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم. کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ. پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول. تو اب اردو میں پیٹرول بن گیا ہے. مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں، انگلش میں مے کہتے ہیں، لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا.
مثال ہی ذہن سے نکل گئی کہ اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا نہیں یار، وہ مسلم چاول نہیں. خیر بیان کی طرف چلتے ہیں، شاید مثال ذہن میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں، بس ختم، بیان ختم، ریلیکس ریلیکس. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا، روزہ، بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں، شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا. ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات، 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری، 10 گھنٹے کی نیند ضروری، بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو، اتنے سوتو مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے، ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا، اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں. دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے، میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے. ہاں تھوڑا سوتے تھے، لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی، وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند، بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے، دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو، آرام کیا کرو، اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا، 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا. ایک گہری نیند، رات کی نیند، وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا. پھر بہت لمبی تہجد پڑا کرتے تھے وہ، اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے، 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے رات جلدی، وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی، گہری نیند. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد، جس میں سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، بڑی لمبی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ. وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی ہوتی تھی، اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی. وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی. وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ، دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام، یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے، 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو، پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے، آج کل گہری نیند نہیں ہے، وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں، سوتے ہوئے آدمی سے پوچھے سو رہے ہو، کہتے ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے، کافی کی وجہ سے، اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، باتیں کر کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے، خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں، بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا، ٹھش پش بس کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے پراٹھے کھا کے، تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا، ہم صحابہ کرام وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ، اتنا نہیں کہ جتنا انگریز سوتے ہیں.
تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو, کم ہو, سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو, لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں, حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے, ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو, 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند, تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا, ایک دم فٹ فاٹ. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں, ڈاکٹروں سے رابطے کریں, انجینئر سے رابطے کریں, سائنسدانوں سے رابطے کریں, وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے, چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے, جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کے صحبت میں صحابہ کی صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ نبی کے احکامات کیا ہیں, نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا سکھایا, ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا, بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, شوہر کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, اور ہمیں طہارت کے حکام کے بارے میں کیا بتایا. نبی نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. بتاؤ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ کے گھر کے باہر سے صبح شام لوگ گزر رہے ہوں, یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں جس ڈھکن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ روڈ پہ نہیں ہے, یہ کنارے پر ہے. پھر بھی ہماری غفلت ہے, ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے دکان کے باہر روڈ پہ گٹر کھلا ہوا ہوگا, دکانداروں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈھکن خرید کے لگا دیں. یہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائک والا آ کے گرے. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہاں کچھ مال ملادہ پڑا ہوا تھا, لوگ نے روڈ پہ جا کے ڈال دیا ادھر اسپیڈ بریکر بنانے کے لیے. کوئی نشان نہیں ہے, بائکیں آ رہی ہیں اور وہ بائک والوں کو نہیں پتا تھا یہاں پہلے اسپیڈ بریکر, یعنی یہاں کوئی اسپیڈ بریکر بن گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں, کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا, بس جو گر جاتا ہے بائک والا اس کو جا کے اٹھا رہے ہیں, بھائی دیکھ کے چلاؤ. یار آپ کو جب پتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں اسپیڈ بریکر نیا بنا ہے اور بائک والوں کو پتا نہیں ہے, وہ اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو ہٹاؤ نا اس اسپیڈ بریکر کو یا کوئی پٹیاں لگا دو اس کے اوپر. اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں, سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, بس اتنا خدمت کر لیں گے آ کے اٹھا دیا اس کو. تو یہ میرے اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے, اگر آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کیا تو ہم اور آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں میرے بھائی جس پر عمل کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی نظر میں انسان کا بچہ بنتا ہے.
ادروائز آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ کی ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے, فزیکل فٹنس کے بڑے ماہر بن سکتے ہو, انسان کے بچے نہیں بن سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون سا؟ اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میں نے کمنٹ کیے تھے آفیشیل پیج سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی ویڈیو ابھی وائرل ہوئی ہے نا, ویڈیو بنایا کرتے تھے دلہن ولہن کی بناتے تھے نا وہ اپنے, پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو اب اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان کو اپنی 4 دلہنیں دیکھنے کی توفیق دے گا. صحیح ہے, اب ہو گئی شادی؟ ابے پھر تو پھر بھابھی سے بٹھواؤ گے, میں سمجھا کما رہے ہو. پہلے یہ ویڈیو بناتے تھے دلہنوں کی, کہیں انہوں نے بیان سنا ہوگا کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے, تو پھر انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی, اب حلال کی طرف آ گئے. تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اس میں. اور اچھی بات ہے آپ نے ویڈیو بنا کے ڈالی, کیونکہ اس سے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی دکھا کے بھی, تو بعض دفعہ دکھا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. تو صدقے میں بھی شریعت نے حکم دیا بعض دفعہ دکھا کے بھی صدقہ کرو. کس پہ؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھی بات. تو حلال کی طرف آؤ بھائی, دلہنیں مت دیکھو دوسروں کی, سمجھ رہے ہو کیسے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے نا. کچھ باتیں تھوڑی سی حیا کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن کیا کریں, کہہ دینا چاہیے. یہ جو لوگ ہر وقت عورتوں میں گھسے رہتے ہیں نا, زنانیوں میں دلہنیں دیکھتے رہتے ہیں, یہ خود بےچارے ان میں مردانگی کم ہو جاتی ہے. آدمی جتنا عورت سے دور رہتا ہے نا, مردوں میں رہے گا, اتنی مردانگی اس میں بڑی رہے گی. آپ دیکھو یہ جو, میں تو ہر طبقے سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, جو دلہنیں تیار نہیں کرتے بیوٹی پارلر میں, جو مرد تیار کرتے ہیں. میں پہلے ٹیلی ویژن چینلز میں بھی جایا کرتا تھا, تو وہاں ایک میک اپ روم ہوتا ہے جس میں جو خواتین لڑکیاں آتی ہیں نا, جو ایکٹر ویکٹر, وہ وہاں تیار ہوتی تھی. تو وہاں لڑکا تھا جو تیار کرتا تھا خواتین کو, لڑکیوں کو. میرے اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی, مجھے لگا وہ بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ نا, عجیب سا ہے. تو میں نے کہا یار تم شروع سے ہی ایسے ہو, اب ہو گئے ہو؟ کہہ رہے شروع میں تو ٹھیک تھا, یہ کام کر کر کے عجیب سا ہو گیا ہوں میں. یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے, بہت سے میں نے دیکھے اس طریقے سے. مرد مردانگی والے کاموں میں, JF-17 نہیں اڑا سکتے تو کم از کم اصل تو مردانگی کا کام کیا, JF-17 اڑاؤ, پائلٹ بنو. متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, دوڑتا ہوا نہیں, تیرتا ہوا, اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو اس کی پشت, مرد سب سے زیادہ وہاں اچھا لگتا ہے. آج کل کا گھوڑا کیا ہے, ہوائی جہاز ہے, جیٹ طیارے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا کوئی مردانگی والا کام کر لو. میں اپنے سارے بچوں کو باکسنگ سکھا رہا ہوں, حالانکہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں, لیکن باکسنگ لازمی سکھا رہا ہوں, کیونکہ آج کل بچوں کو بہت زیادہ باہر نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی چرسی ہو, کوئی ہیروئنچی ہو, تو کم از کم ان کو مردوں والا ماحول تو ملے نا. کوئی باکسنگ سیکھ رہا ہے, کوئی کراٹے سیکھ رہا ہے, یہ نہیں کوئی کراٹے ماسٹر نہیں بنانا ہم نے, نہ کوئی باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں لے کے جا رہے ہیں, لیکن کچھ تو مکے چلانا سیکھے نا, تھوڑا سا آدمی پن آئے گا. میں اس کو بیوٹی پارلر بھی کھول کے دے سکتا تھا اپنے بیٹے کو, اس کو میں کورس بھی کرا سکتا ہوں کہ تم بیٹا جاؤ دلہن تیار کرنے کا کورس کرو, آج کل اس میں کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی. میں کر سکتا تھا یہ کام, اس میں پیسہ بھی ملتا, دبا کے پیسہ ملتا ہے, اور اب تو بے عزتی بھی نہیں ہوتی, لوگ اس کو بھی فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی عزت بھی ہو رہی ہوتی ہے بہت. لیکن کیوں کرائیں بھائی ہم یہ کام, ٹماٹر بیچ لو بھائی, دلہنیں تیار. مرد کا کام نہیں دلہن تیار کرنا, مرد کو ریڈی میڈ دلہن چاہیے, تیار بیوٹی پارلر سے تیار ہو, ریڈی میڈ دلہن, ٹھیک ہے نا, یہ مرد کا کام ہے. تیار کوئی اور کرے گا بھائی, وہ عورتوں کا کام ہے دلہن تیار کرنا. تو میں نے وہ ٹی وی میں کئی سارے, جب میں چینل میں جایا کرتا تھا تو بہت سارے میں نے دیکھے عجیب سے ہائے اللہ ہوئی اللہ والے ہو گئے عجیب سے. تو یہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر خواتین کو ان سے ڈر بھی نہیں لگتا, بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ان سے. مرد وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے عورت کو ڈر لگے, سمجھ رہے ہو, اس میں مردانگی ہو تو. لیکن آپ ٹھرکی نہیں بن جاؤ کہ عورتیں دیکھ دیکھ کے آپ کو بھاگنے لگیں, ٹھرکی نہیں, نظر کی حفاظت کرو, شریف انسان بنو. تو جو مرد عورتوں میں گھسے رہتے ہیں ہر وقت, ان میں زنانہ پن پیدا ہوتا ہے. میں تو ایسے بھی لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جو جن کی بہنیں تھیں, کزنیں تھیں,
نہ میل کزن تھا نہ بھائی تھا. تو وہ بہنوں میں رہ کے نا ماؤں نے ان کو لڑکوں میں کھیلنا ہی نہیں سکھایا. بہنوں میں رہ کے بےچارے فارغ ہو گئے, وہ ان میں مردانگی ختم ہو گئی. ایک کیس تو میں نے بتایا تھا, اس نے مجھے اجازت دی کہ آپ بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ نام وام تو کسی کو پتا نہیں ہے. اس نے مجھے خود بتایا یہاں کہ میں لڑکیوں میں کھیلتا تھا, بہنوں میں وہی چوڑیاں پہنتا, وہی دوپٹے, لپسٹک, پاؤڈر. اس میں میرے اندر کہہ رہے ہیں وہ ڈیزائرز ہی نہیں آئی مردوں والی. اتنی بیچارہ مسائل میں پڑ گیا تھا. پھر وہ کیا ہوا, پھر ایک لمبی کہانی ہے, زندگی بہرحال برباد ہو گئی اس کی. تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بہشتی زیور میں, تبھی کہتا ہوں بہشتی زیور اپنے گھر میں رکھو. یہ کتاب پہلے سب مائیں اپنی بیٹیوں کو دیا کرتی تھیں, یہ کتاب آج کل ہے ہی نہیں. جامع الرشید نے اس کو آسان کر کے آسان تسہیل بہشتی زیور کے نام سے چھاپا ہے, تاکہ آسان اردو زبان میں, اور غیر ضروری چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں وہ نکال دی ہیں اس میں. تو جامع الرشید سے چھپی ہوئی ہے تسہیل بہشتی زیور, وہ خریدیں. وہ بہشتی زیور ہی ہے, اس کو ذرا آسان کر دیا ہے, وہ گھر میں رکھیں. اس میں بچوں کی تربیت کے طریقے, بچوں کی کیسے تربیت کی جاتی ہے. آج کل ہم موٹیویشنل اسپیکر سے بچوں کی تربیت کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اکثر یورپ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں کے قانون یہاں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہاں بچے پہ ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے. تو وہ تھوڑی, وہ تو پھر انہیں جیسا چھوئی ہوئی سا بچہ نکلے گا آپ کا. تو وہ کتاب پڑھیں آپ, گھر میں رکھیں. اس میں ہے کہ بچوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو. لڑکوں کے بچپن سے ہی بولو تم لڑکوں میں کھیلو گے, لڑکیوں میں نہیں کھیلو گے. اس میں مردانگی پیدا ہوگی. بچپن سے ہی لڑکیوں میں زنانہ بن جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بہت اچھا کیا, دلہنوں کی ویڈیو بنایا کرتے تھے. پتہ نہیں کتنی دلہنیں دیکھ لی ہوں گی انہوں نے. بہرحال ہے تو خوش قسمتی کی بات. استغفر اللہ, مذاق کر رہا ہوں مذاق کر رہا ہوں. آج کل مذاق کر کے فوراً بتانا پڑتا ہے مذاق کر رہا ہوں. تو اچھا کیا, کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر آدمی نہیں رہتا. مفتی صاحب خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اختلافی مسئلہ ہے, خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ جو حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں, تو آپ نے ان کو خطبے کے دوران نہیں کہا پڑھ لو. وہ حدیث منسوخ ہے. باقی اس پہ میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. وجہ اس کی ہے کہ میں ایسے جواب دیتا ہوں بغیر ریفرنسز کے, تو پھر وہی کلپ چل جاتا ہے, نیچے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو قرآن حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں حدیث نمبر کے ساتھ, پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کا جواب دوں گا. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران بھی. احناف کے نزدیک نہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران دیر سے آ کے بیٹھے, تو حضرت عمر نے ان کو نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو آپ. اور یعنی اسلام کے احکام نہ تدریجاً آئے ہیں, تو خطبے میں خاموشی کی تاکید اتنی سخت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کام جائز نہیں ہے. تو باقی تفصیل سے دلائل میں انشاءاللہ بعد میں اس پورے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں گا. ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں, بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن پہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے, تو وہ پینڈنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں. مختصر کر لے, جلدی سے مختصر کر کے ختم کرے اس کو. نہیں بس اس کو ختم کر لے مختصر, ٹھیک ہے. تو 4 رکعتیں اگر تھیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے, ٹھیک ہے, 4 مکمل نہ کرے. ایک میں آپ کو ایک تحقیق کی بات بتاتا ہوں, اگرچہ دینی بات نہیں ہے وہ, لیکن دین سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو. دیکھو تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے. پیجز بھی دکھائے جائیں گے آپ کو, یہ ریسرچ ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ریسرچ ہے بھی یا نہیں. اس میں ڈاکٹر بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپ میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں نکلتا. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عوام بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اسی میں ایک تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں اپنا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے جانور پالنے کا تو شوق ہے ہی, اور میں نے پہلے بزنس بھی کیا ہے, میری ایک کمپنی بھی ہے, نام نہیں بتاؤں گا کمپنی کا, میں اپنی کمپنی کو نہیں ممبر سے پروموٹ کرنا چاہتا. میں نے پراپر ایک ارادہ کیا کہ میں ملازم رکھتا ہوں, گائے وائے تو مجھے شوق ہے ہی, تو میں دیسی گھی کا بزنس کروں گا. میں نے اس کے لیے اتنا سروے کیا, جو فارغ ٹائم نکال کے نا, میری عادت ہے جب میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو اس پہ مشورے بہت لیتا ہوں, میں مشورے نہیں میں چھوڑتا.
یوٹیوب پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں, جو لوگ گھی کا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر لیں, ادھر چلے گئے, پتہ چلا جی ہائی وے پہ اس کا فارم ہاؤس ہے, وہ خود گھی نکالتا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیا. ادھر یہ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی چیزوں میں سستی سے کام نہیں لیتا. جتنے مشورے جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں سب کو نچوڑ دیتا ہوں, میں نے سب کو نچوڑ لیا میں نے. اس کے بعد میں نے ایک رائے قائم کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور تحقیق کہتے کس کو ہیں. بتاؤ اس سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جی 1 من دودھ سے جی 4 کلو گھی نکل سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ 1 من دودھ سے کتنا گھی نکلے گا؟ 4 کلو. میں نے اندازہ لگا لیا جی اتنا پڑ رہا ہے, اگر ہم اتنی بھی قیمت رکھیں تو مارکیٹ میں چل جائے گا. بزنس دے دنا دن, چا بھائی لاؤ بھائی گائے خریدو, دودھ گوالے سے رابطے کرو یا ڈائریکٹ دیسی دودھ خریدیں کہیں سے وغیرہ وغیرہ. سب کچھ ہو چکا. میں نے ساتھیوں سے کہا جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا نا اس وقت تک میں رائے قائم نہیں کروں گا. سمجھ رہے؟ یہ میرے تجربوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ. بزنس تو میں نے ویسے بھی اپنے نام سے نہیں کرنا تھا نا, کمپنی یا کمپنی کا کسی کو کیا پتا کون سی کمپنی ہماری ہے, تو اسی کمپنی پہ کرنا تھا. لیکن کرنا تو بزنس ہی تھا نا کہ خالص. اچھا اس بزنس کی خاصیت میں نے کیا سوچی تھی یار, بالکل آرگینک دیسی گھی ہو. کیا مطلب؟ گائے کو انجیکشن نہ لگا ہوا ہو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی شروع سے ہی گائے بھی دیسی ہو, A1 کوالٹی کی, A2 کوالٹی کا دودھ ہو. آپ کو پتا ہے باہر کی گائے ہیں ان کا دودھ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, وہ A1 کوالٹی ہوتی ہے. ہماری گائے جو ہے نا دیسی A2 کوالٹی. گائے کا گھی اچھا ہوتا ہے, گھی گائے کا ہونا چاہیے. دوسرا میں نے پلان کیا تھا کہ گائے بھی دیسی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی خوراک بھی دیسی ہو, دھوپ میں کچھ چلے پھرے. وہ گائے کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ بھی ہو اس کو, تاکہ دودھ اچھا ہوتا ہے اس کا. اس کو کوئی ایسی خوراک نہ کھلایا جائے, انجیکشن نہ لگایا جائے. ان ساری SOPs کا خیال کر کے بھائی ہم پھر یہ دودھ جو ہے یہ اس کا گھی نکالیں گے تو یہ ہوگا خاندانی آرگینک 1 نمبر. یہ ہمارے گھی کی خاصیت ہوگی. دے دنا دن مارکیٹ میں بولو چلے گا. تو اس کے لیے تحقیقات کی, جتنے دودھ والے ان سے بھی مل لی ہے, گھی والوں سے بھی مل لی ہے, مشینیں بھی دیکھ لی, یہ کر لیا. او بھائی 1 ہفتہ ماشاءاللہ جو بھی فارغ وقت ملتا تھا یہی کر رہا تھا میں. بلکہ وقت کو فارغ کر کے, فارغ وقت کہاں ہوتا ہے آدمی, وقت فارغ کر کے کہ یار ایک دفعہ یہ نمٹاؤ. کرنا تو اس کے لیے بندے رکھیں گے نا, لیکن ہوگا یہ طریقہ ہوگا. آخر میں نے کہا بھائی اب ہم تجربہ کرتے ہیں خود نکالنے کا, نکلتا کتنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیسی گھی نکالنے کے جتنے طریقے تھے نا وہ تمام طریقے استعمال کیے. مثال کے طور پر گھی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو گرم کرو, آپ ملائی نکالو, ملائی نکالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کھٹا لگاؤ اور اس کا پھر مکھن نکالو اور پھر گھی نکالو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کچا دودھ کو پکاؤ, اس کو دہی بناؤ, دہی کا مکھن نکالو, مکھن سے گھی نکالو. تیسرا طریقہ یہ دودھ کو بوائل کیے بغیر ڈائریکٹ کچے دودھ کا دہی بناؤ, مکھن نکالو. یہ طریقے ہم نے, آپ حیران ہو گئے نا جتنے طریقے استعمال کیے. کم بخت 40 کلو میں 1 کلو سے زیادہ نہیں نکلا. پورا زور نکال لیا, اپنا بھی گھی نکال دیا ہم نے. سمجھ رہے ہو؟ اب پتہ چلا تحقیق کیا ہوتی ہے. حالانکہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ چکے تھے, لوگوں سے مل بھی چکے تھے. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور یہ بھی بھینس کا ہے, گائے کا تو اور کم نکلے گا. یہ تو بھینس کے دودھ پہ تجربہ ہوا ہے. کسی نے کہا ہو سکتا ہے دودھ میں پانی ملا ہوا. کتنا پانی ملا ہوا ہوگا یار, 1 شٹانک بڑھا لو آپ اس میں. تو وہ کاسٹ پڑ رہی تھی ہمیں 220 لیٹر دودھ چل رہا ہے نا ابھی دسمبر 2025 میں 220 روپے لیٹر چل رہا ہے. 220 کو آپ 40 سے ضرب دو, 8,500 روپے کا 1 کلو ہمیں پڑ رہا ہے. ہم نے کہا آگے ڈبہ بھی ہے, آگے مزدوری بھی ہے, پیکنگ بھی ہے, بھاڑ میں جائے, اس کے علاوہ کوئی اور کام کرو. سمجھ رہے ہو؟ پھر مجھے اندازہ ہوا جو میں 4,500 روپے کا خرید کے خالص سمجھ کے کھاتا رہا ہوں تبھی تو میرے بال گر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ابے تو کہاں سے نکال لیا تو نے, پتہ نہیں کون سی مشین سے نکال رہے ہو یار تم. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کوئی عجیب طریقے سے اپنا بھی گھی نکالتے ہیں اس میں وہ, لیکن چاروں. اور پھر یہ ایک دودھ سے میں نے گھی نکالا, ایک سے ہمارا گارڈ ہے اس نے گھی نکالا, بندے بھی الگ الگ, سیم نکل رہا ہے. 10 کلو پہ 1 پاؤ, 250 گرام یا 252 گرام, 1-2 گرام کا فرق آ رہا ہے بس. تو
اس سے پتا چلتا ہے بھائی خالص چیز یہ جو مل رہی ہے نا 4,500-5,000، میرا تو ایمان ہٹ گیا اس سے. میں نے کہا بھائی جان، لیکن مجھے ایک فائدہ ہوا اس تجربے کا کہ گھی میں اب اپنا خود ہی گائے کا نکال کے خود پیا کروں گا، بیچوں گا نہیں. بیچنے میں کون 8,500 روپے آپ کو قیمت دے گا؟ 1,500 تو پروفٹ لے گا نا اتنا گھی نکلنے کے بعد. آدمی 10,000 کا تو بیچے گا نا مزدوری وزوری بھی نکال کے. تو اتنی محنت کے بعد اگر آپ کو 50 روپے بچ رہے ہیں کیا خیال ہے؟ تو مجھے حیرانگی اس پہ نہیں ہوئی، مجھے حیرانگی اس پہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا، ادھر ادھر بھی سرچ کیا، کتنا کیا. تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں جیسے گھی کا ہمارا تجربہ جب پریکٹیکل کیا تو کچھ اور نکلا ہے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ریسرچ پیپر آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ اور رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی دنیا ہے. عملی طور پہ جب تک خود نہ جاؤ نا، دیکھو، خود جا کے ملو، تب پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو پھر میں نے ادھر ادھر فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے نکال رہے ہیں 40 کلو سے 4-4 5-5 کلو کیسے نکال رہے ہیں؟ بہرحال ہو سکتا ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا بھائی، کچھ نیک لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں، وہ نکال لیتے ہوں گے، کوئی الگ سی مشینیں ہوں گی ان کے پاس. ہم نے تو بھائی مشینوں سے بھی تجربہ کر لیا، خود بھی سب کچھ کر کے جتنے طریقے تھے سارے استعمال کر لیے. تو بھینس کا جو نکل رہا ہے نا 40 کلو پہ 1 کلو، کیونکہ 10 کلو پہ 1 پاؤ نکل رہا ہے. میں نے پھر پتہ کیا کہ میں نے کہا یہ شاید غلط ہو گیا، وہ دودھ جو بچ گیا تھا دوبارہ میں نے ڈالا اس کو، نکال اس کے مکھن نکال. اس نے برف ڈالا، پورا زور لگا دیا، اس نے کہا بھائی نہیں ہے. مشین کہنے لگی مکھن نہیں ہے اس میں، کچھ اور کر لو، اس میں مکھن نہیں نکلے گا. یہ مکھن سے بھی آگے ہی نکلتا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو میرا بتانا، یہ اپنا تجربہ یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ مارکیٹ سے خالص چیزوں کا ملنا بہت مشکل، اور اگر پاکستان میں کسی نے خالص چیز بیچنی ہے تو اس کی قیمت بہت بڑھانی پڑے گی. اس کو سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑھانی پڑے گی، اور پھر لوگ اس کو مانیں گے نہیں. میں پہلے شہد کا بھی بزنس کیا کرتا تھا. اچھا، شہد میرے پاس آتا تھا بالکل آرگینک اوریجنل فارم میں، کوئی پکایا نہیں اس کو، کچھ بھی نہیں، بہترین. میں خود استعمال کرتا تھا اس کو. کسی بندے نے مجھ سے بڑی کوانٹٹی میں کانٹریکٹ کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا سبحان اللہ. اب اوریجنل شہد جو ہے نا، جو 1 نمبر، بہت سارے شہد ایسے ہوتے ہیں رکھے رکھے جم جاتے ہیں، وہ تو ایسا نیچے لگتا ہے جیسے چینی ہے، وہ چینی نہیں ہوتی، وہ شہد جم رہا ہوتا ہے نیچے سے. گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں وہ شہد بھی ایسا ہی تھا، وہ رکھے رکھے جم جاتا تھا. وہ پوری کوانٹٹی لا کے اس نے مجھے واپس کر دی کہ یہ تو 2 نمبر شہد ہے، یہ تو جم رہا ہے. میں نے کہا بھائی 1 نمبر ہے. کہہ رہے نہیں، یہ کوئی بھی نہیں خریدے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے واپس کرو. پھر میں مارکیٹ میں پتا چلا اسی شہد میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے، یا اسی شہد کو اتنا زیادہ پکایا جا رہا ہے ہیٹ پہ. وہ جب اتنا پکا لیا، ابال لیا، تو وہ نیچرل فارم میں تھوڑی رہا وہ شہد، پھر نہیں جمتا، وہ دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں. خالص چیزیں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، نہیں بیچو. دھوکہ دے کے ہی بیچنا پڑے گا آپ کو. اس میں یا تو کوئی پھٹکری ملا دو یا کچھ ٹاٹری، یہ پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ملا کے بیچو تو لوگ کہیں گے خالص. میں نے دیکھا پھر کچھ لوگ بیچ رہے تھے 2 نمبر شہد، اس میں ملاوٹ ہے. وہ ذائقہ، لوگ شہد کا ذائقہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یار 1 نمبر. بھائی ذائقے سے کیا پتا چلے گا 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا بھائی یہ بزنس بھی ہمارے بس کا نہیں ہے. اب میں اپنے لیے منگواتا ہوں اتنے بڑے بڑے جار اپنے لیے. کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے گفٹ دے دیتا ہوں، خود وہی کھاتا ہوں. وہ 2 نمبر کھا رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہو؟ تو 1 نمبر چیز صرف خود کھانے کی ہوتی ہے. بزنس 1 نمبر پہ کرنا مجھے اندازہ ہو گیا بہت مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. تو میں نہیں کہہ رہا جو مارکیٹ میں گھی مل رہے ہیں وہ 2 نمبر ہوں گے، ہو سکتا ہے 1 نمبر ہو، بھائی ہمیں کسی کا کیا پتا. لیکن ہمارا جو تجربہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی جان خود ہی گائے پالو. اب تو مجھے یہ بھی شک ہو گیا، جو کہتے ہیں نا گائے ایک ٹائم پہ 10 کلو دودھ دیتی ہے، پتہ نہیں دودھ ہی دے رہی ہے، کچھ اور تو نہیں دے رہی ہے یہ. جب تک میں نے تو، میرے پاس تو گائے ہیں، تو اپنی گائے ہو. ابھی میں نے مکھن نکالنے کی ایک مشین بھی خرید رہا ہوں میں، کہ بھائی اپنی گائے ہو، بندہ بھی اپنا ہو، مشین سے مکھن نکالو، خود ہی کھاؤ، بیچنے کا ہے ہی نہیں. تو آپ بھی اپنی بکری پال لو، اپنی گائے پال لو. اور یہ جو بازار سے خالص چیزوں کے نام پہ آپ لوگ خریدتے ہو تو شاید خالص ہو رہی ہوں، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی کیا مل رہا ہے بازار میں. ایک تجربہ تھا، میں نے کہا لوگوں کو بتاؤں گا میں ضرور، تاکہ ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. میں بھی 2 نمبر ہی کرنا چاہتا، کر لیتا نا، کیا خیال ہے؟ اب پتہ نہیں اس میں ڈالڈا گھی ملایا جا رہا ہے کیا میں. اچھا یہ جو دیسی گھی کا ڈبہ کھولتے ہی ایک دم خوشبوؤں کے بھبو کے آتے ہیں، ایسنس ڈال رہے ہوتے ہیں بھائی خوشبوؤں کے. اس میں بعض لوگ اوریجنل میں اتنی نہیں خوشبو ہوتی، جہاں ان کے ڈبے کھولو ایسی ناک معطر ہو جاتی ہے، کیا ڈال رہا ہے بھائی تو اس میں. تو
اور آپ یہ سمجھ رہے ہو باہر ملکوں میں بالکل خالص چیزیں ملتی ہیں. میرا یہ خیال تھا جب تک میرا آذربائیجان کا سفر نہیں ہوا تھا تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ باہر ملکوں میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. پھر ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا, وہاں سے پتا چلا زیتون میں ملاوٹ کر کے باہر بھیجا جا رہا ہے. یورپ کے کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ پکڑے جائیں گے, فیکٹری نہ بند ہو جائے. بولے ہم نے تمہیں اس سے تھوڑی بتایا تھا, ہماری فیکٹری بند کروا دو. زیتون کا تیل ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہاں سے یورپ میں دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ لوگ تو ملاوٹ والا مال نہیں ہے, تو کہتے ہیں اب ہر بار کون تحقیق کرے گا بھائی, سب جگہ سب کچھ چل رہا ہے میرے بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں, ملاوٹ ظاہر ہے پیٹرول کی تو نہیں کر رہے ہیں نا, کوئی سرسوں کا تیل ملا رہے ہوں گے, کچھ بھی تو کھا لیں آپ. زیتون کی بوتلیں جو ملتی ہیں کھا لیں آپ, دیسی گھی بھی مارکیٹ سے خرید کے کھا لیا کریں. پھر بھی بالکل یہ جو ہمیں جو کوکنگ آئل ہے اس سے بہرحال اچھا ہے. تو میں آپ کو کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا, لیکن ونس اپون اے ٹائم ہم خالص چیزیں کھایا کرتے تھے. صحیح ہے, تو جو چیز لے سکتے ہیں وہ تو کر لو نا. گائے خرید لو, گائے لاس نہیں دیتی. 2 گائے رکھو, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, 2 گائے رکھو, اگر جگہ ہے کہیں 2 گائے رکھو, ایک ملازم رکھو, جو گائے کا دودھ پینا ہو پی لو, جو بچ جائے اس کو بیچ دو, اسی ریٹ پہ بیچ دو جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ منتھلی خرچہ آپ کا نکل آئے گا. میں نے یہ خود کر کے دیکھا, یہ تو میں نے خود تجربہ کیا. میں نے گائے جب پچھلے سال 2 سال پہلے رکھی ہوئی تھی, تو وہ گائے اس ملازم کا خرچہ بھی نکال رہی تھی, ہمارے 4 گھروں کا دودھ کا خرچہ بھی نکل رہا تھا, اور ایکسٹرا جو بچ رہا تھا وہ فروخت ہو کے تو ہمیں وہ پروفٹ دے کے جا رہی تھی. پھر ایک ڈاکٹر صاحب نے غلط ٹیکا لگا کے اس کو بیمار کر دیا, وہ ڈاکٹر نہیں تھے, تو وہ مسئلہ ہو گیا. تو مجھے تجربہ ہوا بھائی اس کے لیے ڈاکٹر بھی جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے, تجربے والے ڈاکٹر. آج کل پاکستان میں ہر آدمی بقرعید کے دنوں میں جو بیچارہ موچی ہے نا, وہ بھی جانوروں کا ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, موچی بھی جانور. ہمارے یہاں فیشن چلتے ہیں, ہر آدمی بقرعید میں قصائی بنا ہوا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ادھر ایک صاحب نے بکرا لے کر آئے تو کسی سے ذبح کروا لیا, وہ موسمی کسائی تھا وہ, کیونکہ اتنا کسائیوں کا بزنس چلتا ہے, ہر آدمی کسائی. تو کہتے ہیں بکرے کا جو بیڑا غرق کیا اس نے, عجیب سی بوٹیاں بنا دی ہیں, چنگم بنا دی ہے, بکرے کو کیا بنا دیا ہے. تو میں نے کہا کسی پروفیشنل کسائی سے کام کرواتے. انہوں نے کہا پروفیشنل ملتا ہی نہیں ہے. تو بھائی دوسرے دن کر لیتے, تیسرے دن کر لیتے. بکرے کا بیڑا غرق کرنے سے تو بہتر تھا نا تھوڑا صبر کر لیتے. تو پاکستان میں تو بھائی ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے, اگر آپ کے پاس جگہ ہے نا, 2 گائے سستی پڑتی ہیں ایک کی بجائے. یعنی سستی مطلب کھلائی میں وہ صحیح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ایک ملازم رکھو, گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں پال لیتے ہیں, دودھ نکالو, مشین آتی ہے مکھن نکالنے والی آج کل, یا اسٹیل کی واشنگ مشین لو, اسٹیل کی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہ ہو, وہ صرف اس کام کے لیے ہو. تو اس سے بھی گھماتے رہو گے, برف ڈال کے مکھن نکل آئے گا. وہ طریقہ ہے, وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں. تو مکھن کو گرم کرو گے, گھی بن جائے گا, ڈائریکٹ مکھن ہی کھا لو. یہی ہے خالص. اس کے علاوہ خالص والص کی باتیں میرے سامنے کی چماٹ ماروں گا رکھ کے, سمجھ رہے ہو, چماٹ ماروں گا میرے سامنے نہیں بولنا, خالص ہے یہ, چماٹ ماروں گا رکھ کے. مجھے بہت غصہ آیا وہ جب میں نے نکالا نا. ہم نے کہا شاید ابھی صحیح نہیں نکلا ہوگا, دوبارہ ٹرائی مارو, یہ والا طریقہ دیکھو, یہ والا سب طریقوں سے جواب ایک ہی آیا. ہائے ہائے یہ دکھڑے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC پر سوال کا موقع, کیا کریں یار, یہ وہ گھی کھا کھا کے تو لگا ہے. آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC, اچھا مائک, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی MIC کوئی نہیں, مائک پر سوال کرنے کا موقع دیے گا تاکہ ہمارا سوال کلیئر ہو جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں. دوسرا, اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سوال کے جواب کی مثالوں کو پالیٹکس پر دیتے ہیں جس سے آپ کا بھی نقصان ہے, تو لحاظ سے جواب کی مثال پالیٹکس پر مت دیں. ٹھیک ہے بھائی, سوال پوچھیں تو مائک دیں, کسی کو پوچھنا ہے تو. ہندو کے ساتھ کھانا کھانا کس طرح جائز ہے بھائی؟ آمین آہستہ کہنا چاہیے, بلند آواز سے. افضل کون سا, اگر امام خود آہستہ پڑھے اور مقتدی بلند آواز سے کہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے, اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک اونچی آواز سے کہنی چاہیے, ان کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں, آمین کہتے وقت زور سے آمین کہا. تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ اذکار جو آہستہ کرنے کے تعلیم کے لیے کبھی کبھار بلند آواز سے کر دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت بھی کی, حالانکہ جائز نہیں ہے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت, لیکن آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تلاوت کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاناً کا مطلب کبھی کبھار جہراً ظہر میں بھی قرات کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہراً آمین بھی کہا ہے. تو عام معمول اس سے ثابت نہیں ہوتا, اور امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے.
قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو، اور آمین بھی دعا ہے، تو دعا میں اصل ہے خاموشی۔ اصولی اختلاف ہے نا، امام شافعی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کی آیت میں تعویل کر لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی کا جو اصول ہے وہ حدیث کو، قرآن کو اصل رکھنا اور حدیث میں تعویل کرنا، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ آہستہ آواز سے کہی جائے، باقی اس میں پھڈا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس پہ مناظرے شروع ہو جائیں۔ انگریز کی عدالت میں کہتے ہیں ایک پھڈا ہوا ہے اہل حدیث اور کسی حنفی کا، اتنا بڑھ گیا پھڈا کہ انگریز کی عدالت تک پہنچ گیا۔ پھڈا یہ تھا کہ زور سے آمین آہستہ آمین، حنفی دلائل دے رہے تھے آہستہ آمین، غیر مقلد نے دلائل دیے زور سے آمین، آمین بالسر اور آمین بالشر۔ تو انگریز جج نے جب سنا، اس نے بولا ایسا لگتا ہے تمہارے مذہب میں آمین بالسر بھی ہے، آمین بالجہر بھی ہے، لیکن آمین بالشر نہیں ہے جو تم لوگ لے کے چل رہے ہو، یعنی آمین بالجہر بھی ہے اونچی آواز سے، آمین بالسر بھی ہے آہستہ آواز سے، یہ تمہاری جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے، پھڈے والی آمین ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں، کتنی جاندار تقریر کی ہے، تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں، اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے، اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری۔ وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی، یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں، تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے، ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا، ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اچھا کام کیا، کوئی بھی کرتا، نواز شریف کرتا، شہباز شریف کرتا، عمران خان کرتا، مولانا فضل الرحمان کرتے، کوئی بھی کرے بھائی، بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا، کیا خیال ہے؟ ہاں سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، لیڈر کے عشق میں، تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری مجبوری ہے نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہے نہیں، میری مجبوری صرف 4 ہیں، تو وہی میری مجبوری ہے، اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے۔ چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے، اور بھائی مائک دے دو، بس ایک سوال لے لیں جی۔ السلام قسطوں پہ کاروبار کئی دفعہ بتا چکے ہیں، اگلی دفعہ دوبارہ پیش کر دوں۔ وعلیکم السلام صاحب، میں علی رضا لاڑکانہ سے ہوں، اور کچھ ایسے سوالات تھے اور آپ سے ملنے کی بھی خواہش تھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ غیر اللہ کے بارے میں کسی کو پکارنا، جیسے جنید جمشید کی نعت ہے کہ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم۔ اور دوسرا ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور و بشر کا اختلاف چلتا ہے، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس میں اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی نورا اور لحمی اور دیکھو پہلی بات یہ کہ وہ جنید جمشید کی نظم میں جو یہ الفاظ ہیں نا کہ اے شاہ کرم، کیا ہے وہ، کر دے میرے آقا، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ دیکھو یہ الفاظ بہرحال بے احتیاطی پر مبنی ہے، لیکن شریعت میں حکم یہ ہے کہ کسی کو کافر یا مشرک قرار نہ دو، اس کے کلام کا حتی الامکان اس کی تعویل کرو۔ تو جنید جمشید نے بھی جو یہ کہا ہے کہ میرے آقا کرم کر دے، تو ہم اس سے مراد ہی لیتے ہیں آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں میدان حشر میں، وہ سفارش تو ثابت ہے، اور یہ کلام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو یہاں کرم سے مراد ہے آخرت میں کرم، آخرت میں آپ ہماری سفارش کریں، اور یہاں سے نبی کو پکارا جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ نبی براہ راست سن رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں۔ شاعری میں تو ایسا ہوتا ہے نا، تخیل کی دنیا ہوتی ہے شاعری میں حقیقت مراد نہیں ہوتی، تخیلاتی دنیا ہوتی ہے، تو اس کا یہ نیت ہرگز نہیں تھی جنید جمشید کی، وہ تو تبلیغ میں وقت لگاتا تھا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے کسی پر کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، اس کے کلام کی تعویل کی جاتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی، نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے نور کر دے، اللہم اجعلنی فی بشری نورا، میری کھال میں بھی نور اور میرے دائیں بھی نور، وہ دعا تو ہم سب کو سکھائی گئی ہے، اس نور سے مراد ہے ہدایت کا نور۔ قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو نبی اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہی تھے، ہاں ہدایت کا نور ہے، تو وہ دعا تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، تو کیا مطلب ہم سب نور ہیں؟ تو ہدایت کی روشنی، گمراہی میں ہم ہدایت کا چراغ بنے، یہ مراد ہے اس سے۔ چلیں کافی ہو گیا۔ جی جناب پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوہاٹ شہر سے حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ اور جماعت میں آئے ہیں،
ماشاء اللہ ایک تو اسپیشلی کراچی کا پتہ لگا وائف کو کہ وہ کراچی جا رہے ہیں تو مفتی صاحب کے پاس نہیں جانا. بالکل بالکل. دوسرا ابھی جس جماعت میں ہم تھے تو وہاں سے بتایا گیا کہ آپ جس جگہ آئے ہیں تو وہاں پہ فوکس رکھے تو زیادہ بہتر ہے. جی جی بالکل. وہ ایک بجلی گھر مولانا کا بتایا گیا کہ تبلیغ والے وہاں پہ گئے کہ ہم آپ سے ملنے آئے, تو انہوں نے پہلے چائے پلائی اور پھر ان کو کہا اٹھو اور اب بھاگو کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں بھی مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, چائے پلا کے اٹھ کے بھاگنے کا کہہ دے تو کافی ہے. تو اسپیشلی تو آپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے, آپ کا دیدار کرنے, اور وہ ہو گیا, ایک دلی خواہش پوری ہو گئی. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے دوسرے سپارے میں ایک آیت فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا, جی, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جی. تو اس آیت میں تو یعنی کہ ابھی تک ہم نے علماء سے سنا کہ یعنی کہ شہادت دیں گے نبیوں کی کہ ہم یہ امت نا, جی. تو ایک عالم سے پھر اس کے بارے میں سنا کہ یہ امت معتدل ہے, امت واسطہ ہے, اس کے ذمہ ہے پیغام پہنچانا آگے نسلوں تک. تو اس کا یہ اس طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت معتدل بنایا ہے. معتدل کا مطلب بیلنس. جو ہندوؤں میں آپ اور دوسرے مذہبی لوگوں میں دیکھو وہ ایک طرف نکل گئے, دنیا بالکل چھوڑ دی انہوں نے, حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. ایک طرف مادہ پرست لوگ ہیں, کچھ حرام رہا ہی نہیں ہے, زنا بھی لیگل ہو گیا, نشہ بھی ہو گیا, سب کچھ. تو یہ امت ہے معتدل, پاکیزہ چیزیں حلال ہیں, خبیث چیزیں حرام ہیں. اور ہمیشہ گواہی معتدل لوگوں کی قبول کی جاتی ہے. کس کی قبول کی جاتی ہے؟ گواہی معتدل لوگوں کی, کیونکہ وہ اعتدال سے بات کریں گے نا, ادھر ادھر نہیں جائیں گے وہ. تو اس لیے اس امت کو اللہ نے چونکہ معتدل بنایا تو اس کی گواہی بھی پچھلی امتوں کے حق, پیغمبروں کے حق میں سنی جائے گی. باقی اس آیت سے یہ استدلال کہ دعوت کا کام بھی اس سے نکلتا ہے, تو بالکل, کیونکہ اعتدال میں یہ بھی ہے کہ آپ جب خود خیر پہ چل رہے ہو تو دوسروں کو بھی خیر پہ چلنے کی ترغیب دو. اس میں بھی دو راہیں ہیں, ایک تو یہ کہ ڈنڈے کے زور پہ ہر شخص کو نمازی بنانا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ایک ہے کہ فکر ہی بالکل چھوڑ دینا. تو اعتدال کا تقاضا کیا ہے؟ نہ ڈنڈا استعمال کرو, ڈنڈا استعمال کرنا پولیس کا کام ہے, اور نہ بالکل لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو کہ اپنی عبادت میں ہی لگے رہو. تو امت معتدل جبھی ہوگی جب وہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرے گی, ورنہ وہ اعتدال رہے گا نہیں پھر اس امت میں. اگر آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا اثر پڑتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعۃ الرشید میں آنے سے سیاست کا اثر پڑتا ہے, تو فوج کے آنے سے اور کرنل اور جنرل کے آنے سے کیا جامعۃ الرشید میں سیاست کا اثر نہیں پڑتا؟ حالانکہ مولانا کی سیاست اسلامی ہے. کسی کی بات کو نہ بھتنگڑ بنانا ہو, نہ سوشل میڈیا بہترین چیز ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعہ میں آنے سے سیاست پہ اثر پڑتا ہے اور جامعہ میں ان کے آنے پر پابندی ہے. 100 دفعہ جامعہ ان کا ایسے آگے بڑھ کے استقبال کرے گا. کسی سیاسی لیڈر کا کسی بھی مدرسے میں آنا, کسی بھی ادارے میں آنا, اس کو سیاسی انفلوئنس نہیں کہا جاتا. سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے, ہم جب کہتے ہیں تعلیمی ادارے سیاست سے دور رہنے چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے پر کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں. اب تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے کہ عمران خان کا جلسہ کروا دیا جائے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, جامعۃ الرشید میں, تو میسج کیا جائے گا کہ جامعۃ الرشید پی ٹی آئی کا ہے, تو پھر جے یو آئی والے پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں, مسلم لیگی لوگ پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا. لیکن بلایا سب کو جائے گا, پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا, مسلم لیگ والوں کو بھی بلایا جائے گا, جے یو آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا, فوجی کرنل جنرل کو بھی بلایا جائے گا, ججز کو بھی بلایا جائے گا, صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا. جامعۃ الرشید والے صرف کرنل جنرل کو نہیں بلاتے, جامعۃ الرشید والے تو ہر طبقے کو بلاتے ہیں. کامران ٹیسوری بھی آیا ہے, جاوید چودھری بھی آیا ہے, صحافی ہیں نا یہ لوگ, اور آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. صرف ایک کرنل جنرل کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی آ چکے ہیں, سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں. سب کو جامعہ بلاتا ہے, پھر جس کی مرضی آنا ہے آئے, جس کی مرضی نہیں آنا نہیں آئے. علماء بھی آئے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی آ چکے ہیں, سب کو بلاتا ہے جامعۃ الرشید. جو بھی انفلوئنسر ہیں سب کو بلاتا ہے. تو کسی کے بلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر رسوخ قائم ہو رہا ہے. ہاں, اثر رسوخ کا مطلب جب ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے یا سیاسی جماعت کا پراپر وے میں جلسہ کرایا جائے. تو اب سندھ حکومت کے وہ جو چیف منسٹر بھی آئے تھے, تو حاکم ہے نا, حاکم جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو بلایا جاتا ہے. امریکہ میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے تو مدرسے کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی
مدرسے سروائیو کر پائیں گے نا. بلا وجہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے. تو تمام مدارس حکومت سے بنا کے رکھتے ہیں, سارے مدارس. جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں, ISPR جامعہ اشرفیہ بھی جاتے ہیں, جامعہ اشرفیہ نا لاہور والا, جامعہ اشرفیہ بھی آتے ہیں, دارالعلوم کرنگی بھی آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جامعہ الرشید کوریج دیتا ہے, اس کو ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی آئے, جامعہ الرشید تو ان کو بھی عزت بلکہ زیادہ عزت دے گا, ان کو تو اور زیادہ عزت دے گا کیونکہ وہ بہت سارے علماء کے قائد ہیں. تو بات کا بتنگڑ بنانا ہو تو بناتے رہو بیٹھ کے, اور آرام سے بات کسی کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. تو جامعہ الرشید کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ ہوں, طلباء ہوں, ملازمین ہوں, کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے, نہ مسلم لیگی ہیں مدرسے کی حد تک. مسلم لیگ سے مراد یہ جو ابھی مسلم لیگ شہباز شریف, نواز شریف وغیرہ چل رہے ہیں, یہ مسلم لیگ مراد ہے, یعنی یہ لوگ, یا پیپلز پارٹی, بھائی سب لوگ آئیں. اور جامعہ الرشید میں الحمدللہ ایسا ہے بھی, ہمارے طلباء میں جمعیت علماء اسلام کے طلباء بھی ہیں, PTI کے بھی ہیں, مسلم لیگ کے بھی ہیں, اساتذہ میں بھی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی نا, ہمارے ایک استاذ تھے وہ عمران خان کے بے انتہا مخالف تھے. وہ اگلا گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا, وہ آتے, وہ عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں تھے. تو طلباء کہتے تھے ہم کدھر جائیں, وہ کیا, تو ہمارے استاذ کے پاس حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس آتے تھے, وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے یار, سبق تو پڑھا رہے ہیں نا, باقی ہر ایک کی سیاسی رائے ہے, یہی تو ہمارا حسن ہے, سب چلے گا مارکیٹ میں, آپ خود فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے. حتیٰ کہ ووٹ جب ہم دینے جاتے ہیں, مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بھی کبھی ہدایت نہیں گئی ہے اساتذہ کو کہ فلاں کو ووٹ دو فلاں کو مت دو. کہہ رہے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے, جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو. کچھ اساتذہ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیے تھے, کچھ نے PTI کو ووٹ دیے تھے, کچھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. طلبہ میں بھی ایسے ہی ہیں. تو تعلیمی ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے. باقی نجی محفل میں آپ اپنی ایک رائے رکھو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تو نجی محفل میں آپ کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی ایک رائے ہے, وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. اور اساتذہ ابھی بھی ایسے ہی ہے, جامعہ الرشید میں ابھی PTI کے لوگ بھی ہیں. اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مدرسہ کسی سیاسی جماعت کے تحت نہیں جائے گا, آئیں گے سب سیاسی لوگ, لیکن کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں دیا جائے گا. تو اگر طلبہ کو نیوٹرل رکھا جائے اور نجی محفل میں کوئی بات بھی کر لی جائے کہ کس, یعنی جو ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے میرا, باقی آنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. کرنیل جرنیل بھی آئیں گے, DG ISPR بھی آئے گا, ججز بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی آئیں گے, JUI کے لیڈر آئیں گے, تو 100 دفعہ استقبال کیا جائے گا ان کا. وہ تو جامعہ, پھر مولانا فضل الرحمان کا تو ماتھا چوما ہے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب وہ آئے تھے, لوگ کو دیکھ رہے ہیں DG ISPR کا ماتھا چوما ہے, تو بھائی وہ صاحب حاکم کی حیثیت سے ہے وہ. اور مفتی عبدالرحیم صاحب DG ISPR کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں پاکستانی فوج کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی لڑ رہی ہے فوج بلوچستان میں, اور ہر جگہ فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو یا تو جا کے ان بارڈر پہ جا کے ان فوجیوں کے پیشانیاں چومے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو ایک آدمی ان کی نمائندگی کر رہا ہے اس کی پیشانی چوم لو, ہول سیل کے حساب سے کیا ہو جائے گا. تو مفتی عبدالرحیم ویژنری آدمی ہے, جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور کا سوچتے ہیں, جو ویژنری نہیں ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیشانی چوم لی, اس کا ماتھا چوم لا, اس کی ٹوپی سر پہ رکھ لی, وہ یہ بحثوں میں تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ذاتی حیثیت کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ان کو کیا پتا ISPR نجی زندگی میں اچھا ہے برا ہے کیا ہے. ایک آرمی کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے لڑائی کی حد تک, ہر چیز میں نہیں. یہ نہیں کہ اس کے الیکشن کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی نے جو الیکشن کروائے سبحان اللہ ماشاء اللہ, اس میں تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں. سسٹم کے تحت جو الیکشن ہوئے وہاں سے بندے جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے. وہ اپنا ایک دوسرا رخ ہے. وہ ابھی تو مقصد ملک کو بچانا ہے, کیونکہ ان کو حالات پتہ ہے کہ ملک کی حالت کیا ہوئی بھی ہے اس وقت, ان کو تو پتہ ہے نا. تو کہہ رہے بھائی ملک بچاؤ یار. تو اس لیے وہ کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. ہم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, مناظروں کے چیلنج اور مختلف چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. باقی کہتے رہو کرنیل جرنیل, مفتی عبدالرحیم صاحب کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا لوگوں نے. ہاں بیچاروں کے پاس اتنی سی پراپرٹی نہیں ہے یار. بچوں کا حال, بھائیوں کا حال تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بھی کسی نے دی ہوئی ہے سیکیورٹی کے نظر میں, ان کی اپنی یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اپنا. تو دنیا سے جائیں گے 1 روپیہ نہیں ان کی جیب میں نکلے گا. ہم تو 30 سال سے ان کے ساتھ ہیں بھائی. تو ایسا آدمی کسی کا نہ درباری ہوتا ہے نہ سرکاری ہوتا ہے. اور الزام وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. اور کچھ صحافیوں کا نام میں نہیں لوں گا, آج کل بہت بول رہے ہیں جامعہ الرشید کے خلاف کہ یہ فوج کے پٹھو ہیں. ہمیں وہ دن یاد ہے جب فوج نے ان کو بلایا تھا
ان کو ریٹرن ٹکٹ دیے تھے, ہوٹل کے کوئی پروگرام رکھا تھا فوج نے, یہ سارے پہنچے ہوئے تھے اور ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے یہ. تو جب آرمی والے ان کو کوئی بھی پروٹوکول دیتے ہیں نا, ان انفلوئنسر جو جتنے بھی ہیں یوٹیوب کے, جو بڑے باہر نکل کے فوجیوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی ایسا بلایا جائے پروگرام میں کھانے پینے کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کر رہی ہوتی ہے ایسے, جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی اپنا پیغام دینے کے لیے, کوئی اشکالات ہوں اعتراضات ہوں, وہ آگے وہ پیغام لے نہ لے وہ اس کی مرضی ہے, کوئی دباؤ کسی پہ نہیں ہوتا. تو یہ تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ہوٹل بھی لیتے ہیں, یعنی یہ ساری حکومتی مراعات ہے نا, اور ڈائریکٹ فوج سے مراعات لے رہے ہوتے ہیں, اور باہر نکل کے پھر بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوج سے مراعات لینا حرام ہے. تو بس کرو یار, ہم تو ہمارے پاس تو سب کی لسٹیں ہیں, لیکن ہم یہ باتیں میڈیا پہ کریں گے تو بلا وجہ ایک فساد پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مثبت سوچو, مثبت, سمجھ رہے ہو, سب مدرسے ٹھیک ہیں. بنوری ٹاؤن تو میں تو, مجھے جتنا فائدہ بنوری ٹاؤن سے ہوا ہے نا شاید کسی مدرسے سے نہیں ہوا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کے مسائل کی ویب سائٹ سب سے مضبوط ہے انٹرنیٹ پر, گوگل پہ. جب کسی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو نا, بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھولو, اس میں پورے فقہ کی فتویٰ, ہم تقلید نہیں کر رہے ہوتے ان کی, لیکن کسی بھی مفتی کو وہاں سے مدد بہت مل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے بنوری ٹاؤن کی شاخیں سب سے زیادہ دیکھی ہیں. افریقہ گیا ہوں, وہ مدرسہ, بھائی کہاں سے آئے ہو, بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا ہوں. تو ان مدارس کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہوں, مفتی عبدالرحیم صاحب ان مدارس کے خلاف ہو جائیں گے, یا میں, یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, ہماری یہ مجال کہ ہم ان مدارس کے خلاف بولیں گے, تو یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. ایک جامعۃ الرشید کا ہدف چونکہ الگ ہے, اس کے لیے الگ وفاق ضروری تھا تو بنا لیا الگ وفاق. اور جامعۃ الرشید یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی انفلوئنس ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت ہی کو ووٹ دینا ضروری سمجھتا ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت میں کو صحیح بھی سمجھتا ہو, اس کے باوجود جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے بھائی انفلوئنس نہیں ہوگا کسی سیاسی جماعت, اس سے مدرسے کا فیوچر یعنی خطرے میں ہو جائے گا, تعلیم خطرے میں ہو جائے گی. یہ ان کی ایک رائے ہے, آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہو, تو جتنا ہے اتنا رہنے دو, باقی میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے کہا دیکھو مولانا فضل الرحمان کے آنے سے سیاسی اثر ہوگا اور جرنل کے آنے سے نہیں ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کے آنے کے خلاف ہم نے بیان دیا ہی نہیں ہے بھائی, ہم نے کب کہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے, اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے, اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور بھائی مائک دے دو, بس ایک سوال لے لیں.